بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین یا علی العظیم یا وارث الکریم سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی آل یاسین والشہداء کربلاء اجمعین ولعن اللہ علی اعدائہ الحسنین الکریمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، حاضرین اعزام، آئیے بلا تاخیر ہم سبھی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سیدنا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود پیش فرمائیں. سبھی حضرات بابا جی بلند کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سبھی حضرات بابا جو بلند نبی اور علی نبی کے حضور میں درود پیش فرمائیں. سبھی حضرات اللہم صلی علی سیدنا آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دور دیکھیے گا یہ شعر یہی تحت میں حاضر کر رہا ہوں کہ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ فضا کون ہے. بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ فضا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو. بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے. پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے. اور شعر دیکھیں کہ کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال. کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال. عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے. عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے. اور جہاں حضرت بلال کو کہا جاتا ہے کہ کالے تھے، وہیں پر ایک کالے کا اور ذکر کیا جائے. کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال. عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے. اور کھل رہا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاب. مقتل شبیر میں کالا گلاب. میں جان کے چہرے پہ رکھے اپنا چہرہ. ہے بلال. عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے. پھر رہا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاب. حضرت جون واقعہ بیان کر دوں پھر آگے بڑھوں. شعر سناؤں، بیان کروں. توجہ فرماتے رہیے گا. حضرت جون بہت سے اس میں ہمارے بھائی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں. بہت سے بھائی ہمارے ہو گئے جو پہلی بار یہ جون کون ہے، یہ تو انگریزوں والا نام لگ رہا ہے. لیکن نہیں، جون عربی میں کہتے ہیں کالے. کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں کالے کہتے ہیں. عرب میں جو لوگ کالے ہوتے تھے ان کو جون کہا جاتا ہے. کالا مطلب کالے بلا تو کالے کا. اب یہ جون نام تھا، نام نہیں تھا، نام دوسرا تھا. اور یہ ہیں کون؟ حضرت جون کربلا کے میدان میں موجود تھے. امام علی مقام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، شہید ہو گئے. اب ان کا شروع سے ایک واقعہ آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ یہ حضرت جون ہیں کون. حضرت جون وہ ہیں
کہ جن کو جو حضرت ابی الفضل العباس سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے غلام تھے اور ان سے حضرت علی نے خرید لیا. قربان جاؤ یہاں پہ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں اس لیے کہ علی نے خریدا ہے اور جس کو علی خرید لے میں کہتا ہوں کہ وہ غلام نہیں ہوا کرتا ہم اور آپ بڑی اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے پیر کے ہاتھ پہ بک گئے. وہ لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں ہم غریب نواز کے ہاتھ پہ بک گئے, ہم وارث پاک کے ہاتھ پہ بک گئے, ہم مخدوم کچوچا کے ہاتھ پر بک گئے, ہم صابر کلیری کے ہاتھ پہ بک گئے, ہم کس کے ہاتھ پر بک گئے؟ تو آپ کہیں گے سید احمد نعیمی صاحب بھیا صاحب کے ہاتھ پر بک گئے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جہاں سے ہے جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے ان تمام لوگوں کو اپنی قسمت پر فخر ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے ہاتھ پر بکے ہیں. اب ہم پیروں کے ہاتھ پر بکے ہیں تو ہم اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں. پیروں کے دادا مولا کائنات جس کو خود خریدنے کو کتاب یہی حضرت جون ہیں جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے بہتر جانشین مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خریدا اور خرید کے اپنے پاس نہیں رکھا, خرید کے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ کس کے حوالے کر دیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پائے درجے کے صحابی رسول اللہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی گئی ہے. حضرت ابو ذر کے حوالے کر دیا. حضرت ابو ذر نے بھی سمجھ لیا کہ یہ حضرت جون کو میرے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے, علی سے بہتر مکتب کس کا ہے, علی سے بہتر مالک کون ہے, لیکن اگر میرے حوالے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جون کو میں مکتب عشق میں داخل کر کے انہیں عشق کا سبق سکھاؤں. بس انہوں نے خدمت لینا نہیں بلکہ ان کو سمجھانا شروع کیا اور محبت علی, محبت اہل بیت, محبت پنجتن پاک ان کی گھٹی میں ڈالنا شروع کر دیا. حضرت جون کا پھر وہ مقام ہے کہ جب کربلا کے میدان میں آئے اور جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا, میرے بھائیوں حضرت جون نے کہا تھا میرے آقا اے میرے مولا کیا غلام سے آپ خدمت نہ لیں گے؟ کیا غلام سے آپ خدمت نہ لیں گے؟ کیا غلام آپ میں قربان نہ ہوگا؟ جیسی آپ نے فرمایا حضرت جون نے تو ایسے میں کیا ہوا, میرے آقا حسین نے فرمایا کہ کیا کروں, مجبوری ہے. حضور فرما رہے تھے, مجھے واقعہ یہیں سے یاد آیا اس لیے میں نے یہ پرچہ نکالا اس واقعے کے لیے صرف کہ حضرت امام علی مقام کے اختیار میں کیا نہیں ہے, بس وہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. بڑے غور سے محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جیسی کہا حضرت جون نے, حضرت جون سے میرے آقا میرے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجبوری ہے. کہا مولا آپ کے ساتھ کون سی مجبوری آ گئی؟ کہا مجبوری یہ ہے کہ تمہارا نام اس رجسٹر پر نہیں ہے, اس کاغذ پر نہیں ہے جو میرے بھیا حسن نے مجھے دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں شہید ایسے ہوئے ہیں؟ شہیدوں کی جو تعداد تھی, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کتنے ہوئے ہیں؟ 92. کتنے ہوئے؟ 92 حضرات شہید ہوئے ہیں اور 14 حضرات واپس ہوئے ہیں. 18 ہمارے آپ کے مولا حسین کے گھر والے ہیں اور 72 آپ کے جانثار اصحاب و انصار. تو یہ شہید ہونے والے جتنے حضرات تھے سب کا نام ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور اس کاغذ پہ نام جو لکھا گیا, کاغذ آیا کہاں سے؟ تو اس کی روایت بیان یوں کی جاتی ہے کہ جب مولا حسین سے پوچھا گیا یہ کاغذ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کاغذ اللہ نے جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے لا کے میرے نانا کو دیا, میرے نانا نے میرے بابا علی کو دیا, میرے بابا علی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے میرے بھیا حسن کو دیا, حسن مصطفیٰ نے مجھے دیا تھا. اس میں تمام لوگوں کے نام درج ہے مگر جون اس میں تمہارا نام نہیں درج ہے. جیسی یہ جملہ سنا حضرت جون نے, ہمیں غلامی ان سے سیکھ لینی چاہیے ہم کو آپ کو. حضرت جون فرماتے ہیں مولا میں چونکہ حبشی ہوں, کالا ہوں, میرے
لوں گا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ نے میرا نام شہیدوں کے فہرست میں نہیں رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے نہیں لکھا نہ صحیح، میرے اختیار میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ میں عرش اعظم پر جو لوہے محفوظ کی تختی لگی ہوئی ہے اس میں ترمیم کرنا جانتا ہوں۔ طاقت پر تمہارا نام ہے۔ یہ ہے حضرت جون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تیاری کر لی۔ مولا حسین نے رخصت فرما لیا، حضرت جون آئے اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو آخری لمحات تھے، حضرت جون نے آواز دی آقا میں آپ سے مدد تو نہیں کر سکتا، میں آپ سے خدمت تو نہیں لے سکتا، لیکن امداد فرما دیجیے۔ مولا حسین تشریف لائے۔ مولا حسین نے حضرت جون کے سر کو اٹھا کے اپنے پہلو میں رکھا، اور پہلو میں رکھنے کے بعد چہرے کو اپنی طرف کر کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت جون پوچھتے ہیں مولا کیا غلامی قبول ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا غلامی قبول ہے؟ جیسی حضرت جون نے کہا غلامی قبول ہے، میرے آقا حسین نے فرمایا جون تو کہتا ہے غلامی قبول ہے، قیامت کے دن میں تجھے اتنا ممتاز کر دوں گا، اتنا ممتاز کر دوں گا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی تجھے دیکھنے پر فخر کریں گے، اور آج ہی کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنے چہرے کو، اپنے رخسارے کو حضرت جون کے چہرے پر رگڑنا شروع کر دیا۔ کون ہے قسمت والا جس کے چہرے پر اپنا چہرہ مولا حسین رکھ کے رگڑنا شروع کریں؟ یہ ہے حضرت جون۔ بس انہی کے لیے شعر کہا تھا کہ کھل رہا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاب، اب جون کے چہرے پہ رکھے اپنا چہرہ کون ہے؟ جون کے چہرے پہ رکھے اپنا چہرہ کون ہے؟ اور ایک شعر اور سماعت فرما لے کہ رکھ کے تلواروں کو گردن پر کہا شبیر نے، رکھ کے تلواروں کو گردن پر کہا اصحاب نے۔ حضرت امام حسین کے اصحاب و انصار جو تھے، جب آپ نے چراغ گل کر دیا تھا، آج ہم لوگ ہوتے نکل لو، موقع بڑھیا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ بہت سے تقریروں میں گئے ہوں گے، بہت سے جلسوں میں گئے ہوں گے۔ الحمدللہ مولا کا احسان ہے، میں بھی بہت جگہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ اگر جنریٹر بند ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے بہت لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہم لوگ اب سننے کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھ پاتے، فرار ہو جاتے ہیں۔ اور امام علی مقام نے چراغ کو بجھا دیا تھا شب عاشور میں، اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کو حیا آتی ہے میرے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کے جاتے ہوئے تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے، ہر کسی سے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، قیامت کے دن اس کا اسے بدلہ ضرور دیا جائے گا، لیکن میری طرف سے کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کے اصحاب نے کیا فرمایا تھا جب چراغ کو روشن کیا گیا؟ کیا دیکھا؟ تمام اصحاب و انصار کی گردنوں پر ان کی اپنی ننگی تلواریں رکھی ہوئی تھی، اور فرمانے سے رکھ کے تلواروں کو گردن پر کہا اصحاب نے موت تو آتی ہے سب کو، ایسے مرتا کون ہے؟ موت تو آتی ہے سب کو، ایسے مرتا کون ہے؟ تو آخری شعر حاضر کر دوں، اس لیے خود کو عطا رومال زہرا کر دیا، اس لیے خود کو عطا رومال زہرا کر دیا۔ اب پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرا کون ہے، پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرا کون ہے۔ یہ چند شعر ہو گئے۔ اب مجھ سے ایک فرمائش کر لی گئی تھی، ابھی تحت میں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ جائے۔ فرمائش آپ ہی کی ہے، بغور سماعت فرما لیجیے، اور شعر کو اس میں قافیہ سمجھیے گا، قافیہ کہاں کہاں سے قافیہ لے کے آیا ہوں اور اسے پکڑ پکڑ کے میں نے لگانے کی کوشش کی ہے۔ قافیہ پر اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو شعر میں انشاءاللہ بہت دم ہے، اور آپ حضرات کو بہت لطف آئے گا شعر سننے میں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ پانی پانی ہوا، محاورہ استعمال ہوا، پانی پانی ہو گیا ہمارے حیا کے ہمارے شروع کے، تو ہم نے پانی کو ہی پانی پا لیا۔ پانی پانی ہوا اس وقت سے سارا پانی، پانی
پانی ہوا اس وقت سے سارا پانی منہ پہ پانی کے جو عباس نے مارا پانی پانی ہوا اس وقت سے سارا پانی منہ پہ پانی کے جو عباس نے مارا پانی اور منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے یہ پانی کا وجود اب میرے اصغر نے جو پانی کا اتارا میرے اصغر نے پانی کا اتارا پانی اور کہا فخر پانی کو بہت خود پہ تھا عاشور کے روز فخر پانی کو بہت خود پہ تھا عاشور کے روز دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی میں نے بہت آہستہ سے شعر پڑھا تھا آپ لوگ اسی آہستہ سے سنا بھی ہے دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی اور شعر دیکھے گا کہ جب جسے چاہیں یہ کوثر کا پیالہ دے دیں ہے ایمان ہے جس کا ایمان ادھر ہاتھ اٹھا دے سبحان اللہ سب کا ایمان ہے اسی بیداری کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں کہا کہ جب جسے چاہیں یہ کوثر کا پیالہ دے دیں ان کے قدموں تلے کرتا ہے بسیرا پانی ان کے قدموں تلے کرتا ہے بسیرا پانی اب مطلع ثانی کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ صبر اور جبر کا کرتا ہے یہ چرچا پانی صبر اور جبر کا کرتا ہے یہ چرچا پانی یاد رکھو کہ ہے بے شیر کا صدقہ پانی یاد رکھو کہ ہے بے شیر کا صدقہ پانی شعراء حضرات تو کہتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صدقے میں ہم کو پانی ملا کہا جاتا نہیں ہمیں رسول اللہ کے صدقے میں کھانا مل رہا ہے ہمیں رسول اللہ کے صدقے میں پانی مل رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میرے آقا میرے مولا حضرت علی اصغر کے طفیل میں ہم کو کھانا اور پانی ملا ہم ذرا آگے بڑھے جا رہے ہیں اگر جس کو مجھ پر شیعہ کا فتویٰ لگانا ہوگا وہ لگا لے بڑے شوق سے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہاں یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے آج کل میں آپ 10 مرتبہ یا علی محفل میں لگا دیں گے لوگ کہیں گے تو شیعہ ہے اچھا یہ بھی نہیں کہیں گے شیعہ ہو گیا ڈائریکٹلی کہتے ہیں شیعہ ہے اچھا ایک بات اب اگر شیعہ کی آ گئی ہے تو پہلے وضاحت کر دو شیعہ کے پھر شعر پڑھو اور سے سماعت کیجیے گا شیعہ کہتے کسے آج آپ لوگ سمجھ لیجئے شیعہ کہتے کسے سارے لوگ سمجھے بغور سمجھیں اور جتنے بھائی موبائل چالو رکھیے گا اس بیچ میں کٹ نہ کریے گا ورنہ جملہ مس ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں شیعہ کہتے کسے ہیں یہ آپ حضرات جان لیں پہلے تو قرآن کی ایک آیت سن لیں اللہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ فرما رہا ابراہیم اللہ کے شیعوں میں ہے کیا فرمایا اللہ کا فرما رہا ابراہیم اللہ کے شیعوں میں ہے تو شیعہ کا تو مطلب چاہنے والا ہو گیا حضرت ابراہیم اللہ کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں چاہنے والے تو حضرت ابراہیم اللہ کے چاہنے والوں میں ہو گئے حضرت آدم اللہ کے چاہنے والوں میں ہو گئے حضرت نوح اللہ کے چاہنے والوں میں ہو گئے حضرت موسیٰ اللہ کے چاہنے والوں میں ہو گئے حضرت عیسیٰ اللہ یہ کے بعد دیگر کیا نام گنوانا ہے علماء والی عادت میرے اندر ہے نہیں کہ ان سے گنواتا رہو وقت ضائع نہیں کر رہا ہے اس لیے بڑی اہم باتیں مجھ سے کچھ کہہ دی گئی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے گفتگو کروں گا اور وہ اہم کیا ہے ایک تو تعزیہ داری ہے اور اس پر ماتم ہے اور اس پر یہ باجا ہے نقار حسینی ذرا اس پر بھی یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہے جس پر انشاءاللہ ابھی گفتگو کروں گا آپ لوگ جائیے گا نہیں چلے جاؤ گے تو ہمیں پتہ نہیں ہے پھر آپ جانو آپ کی قسمت جانے آپ جانے کہنا رہے ہیں بہت بڑھیا بتائیں کہ ہم نہیں جان پاؤں کہاں بتائیں سے لے آئے ہیں تو یہاں آپ حضرات سے سنیں یہ کہ شیعہ جو بھی اللہ کو چاہنے والا ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے اب اگر ہم لوگ رسول کو چاہنے والے ہیں رسول کی آل کو چاہنے والے ہیں تو لوگ ہمیں شیعہ کہیں گے ہم پر اور آپ پر تو صرف شیعہ کا فتویٰ لگ رہا ہے بڑے غور سے سن لیجئے گا آپ لوگ جس امام کی تقلید کرتے ہو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرتے نہیں ہم لوگ حنفی ہیں یا نہیں سنی حنفی ہیں ہم لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں اب صرف یہی بتایا جائے گا کہ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں ہم امام اعظم پر کیا گزری ہے یہ بھی تو سن لو تو امام اعظم وہ ہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں آپ حضرات جان لیجئے مفتی عبد الحکیم نوری جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں
کون ہے؟ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہے نا بابا حضور کے گھر کی بات کر رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہہ رہے یار وہ تو فتح پور والی بات کر رہا تھا, نہیں وہ تو وارسی آیا تھا دیوے والی بات کر رہا تھا, وہ تو بابا والی بات بتا کے چلا گیا. نا, مفتی عبد الحکیم نوری, نام یاد کر لیجیے گا, مفتی عبد الحکیم نوری صاحب جو کہ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے سیرت امام اعظم. اس میں یہ واقعہ انہوں نے نقل فرمایا. کیا نقل فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے جب حضرت زید بن زین العابدین کی طرف سے فتویٰ دیا کہ اے لوگوں ان کی مدد کو آؤ, تو اس وقت جنگ ہو گئی. حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد پھر جب حکومت اپنی جگہ پر آئی تو بادشاہ نے اعلان کرایا کہ ذرا پتہ لگاؤ یہ فتویٰ کس نے دیا تھا. کیا پتہ لگاؤ یہ فتویٰ کس نے لکھا تھا. تو جب فتوے کی باری آئی تو پتہ چلا وہ تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے فتویٰ لکھا تھا. اور یہ بلاؤ, جب یہ بلائے گئے تو 10 کوڑے ان کو مارا گیا. کتنے؟ 10 کوڑے ان کو مارا گیا, جیل کے اندر رکھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد شام کو پھر 10 کوڑے لگائے گئے, صبح 10 کوڑے پھر لگائے گئے, شام کو 10 کوڑے پھر لگائے گئے. اس طرح سے 2-3 دن گزرا. عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ ہمارا امام کہاں چلا گیا ہے. پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو قید کر لیے گئے ہیں. کیوں قید کر لیے گئے؟ اس لیے کہ حضرت زید بن زین العابدین علیہ السلام کے لیے انہوں نے فتویٰ لکھا تھا. کہا انہیں بلاؤ. جب انہیں سزا اس لیے مل رہی ہے, جب لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ پہنچ گئے دروازے پر اور کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے امام کے ساتھ یہ ظلم ہوگا, ہرگز ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس لیے ہمارے امام کو رہا کرو. یعنی ہم نے انہیں قید تھوڑی کر رکھا ہے, وہ تو ہم نے انہیں بلایا تھا مشورے کے لیے. یہ مکاروں کی فطرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ مکاروں کی فطرت ہوتی ہے. یہی کہیے ہم نے تو انہیں بلایا تھا مشورے کے لیے, کسی کام کے لیے, مسئلہ جاننا تھا. ٹھیک ہے آپ لوگ لے جائیں انہیں. ان کو باہر کر دیا. باہر کرنے کے بعد کا خبردار ظاہر نہیں کرنا کسی پر, بولا تمہاری گردن صاف کروا دوں گا. اچھا چلے آئے. 10 دن باہر تھے. 10 دن کے بعد پھر بلایا گیا, آئیے میاں. پھر 10 کوڑے صبح, 10 کوڑے شام, 10 کوڑے صبح, 10 کوڑے شام. اور اس طرح سے انہیں جیل خانے کے اندر کر دیا گیا. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, حوالہ جا کے ان سے پوچھئے, حوالہ اس میں درج ہے. لیکن کتاب میں نے نہیں لکھا ہے, مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے. مصنف کا نام میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کئی دن گزر گئے تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خانسامہ تھا اس سے مل کر ان کے کھانے میں زہر ملوا دیا گیا اور وہ جیل خانے میں ہی ان کو کھلایا گیا. اس طرح سے وہ محبت اہل بیت میں اپنی جان کو قربان کر کے شہید ہو گئے. کیا کہا گیا تھا ان پر, کون سا فتویٰ لگا تھا؟ یہ شیعہ ہو گئے. رہیے گا وہی شیعوں پر آپ حضرات رہیے گا. سمجھ میں بات آئی؟ ہمارے آپ کے امام پر یہ فتویٰ لگا کہ وہ شیعہ ہو گئے. اس کے بعد امام شافعی, ارے امام شافعی کو تو شیعہ نہیں بلکہ رافضی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ رافضی اور بڑا والا کہا گیا. لیکن آپ نے اعلان کر دیا, شعر ان کا درج ہے, بارہا آپ حضرات نے سنا ہوگا. وہ عربی میں شعر کہہ گئے, اردو میں ترجمہ سماعت فرما لیجیے. وہ کہتے ہیں اے لوگو, اے زمین و آسمان, اے انسان و جنات, اے تمام مخلوق گواہ ہو جاؤ کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو پھر میں دنیا کا سب سے بڑا رافضی ہوں. یہ وہ کہتے ہیں. اب ذرا امام مالک کو بھی دیکھ لیجئے. امام مالک کے لیے حالانکہ سیرت امام اعظم کتاب کا نام ہے, لیکن جب یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تو اس کے چاروں ائمہ کے حالات نقل کر دیے ہیں, تھوڑا جستا. تو اس نے یہ نقل کیا کہ امام مالک وہ ہے کہ محبت اہل بیت میں ان کے ہاتھوں کو توڑ دیا گیا, ان کے چہرے پہ کالک مل دی گئی اور ان کو ایک گدھے پہ بٹھال کے گھمایا جانے لگا. جب چوراہوں پہ پہنچتے تھے تو بھیڑ ہو جاتی تھی. اس بھیڑ کی وجہ سے لوگ وہاں ٹھہر جاتے تھے, سواری بھی ان کے روک دی جاتی تھی. پھر لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کون ہو, یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے تھے لوگوں تم نے مجھے پہچانا؟ کہیں چہرے پہ کالک ہے, پہچان میں تو نہیں آ رہے ہیں, آپ ہیں کون؟ آپ فرماتے تھے کہ میں تمہارا امام مالک ہوں جس کے علم و تفقہ کا ڈنکا بجتا ہے. تو کہا پھر یہ سزا آپ کو کس لیے؟ کہا یہ محبت اہل بیت کے مجھے سزا ملی. اگر آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ان سے محبت کریں گے
تو آپ کو شیعہ کہا جائے گا، ہم کو شیعہ کہا جائے گا۔ تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ جن امام کے ہم ماننے والے ہیں، جب ان پر فتویٰ لگا ہے شیعہ کا، اما تو مجھے بھی لگا دے تاکہ ان کی جماعت میں، ان کی صف میں، ان کی فہرست میں کم از کم لوگ مجھے اور آپ کو بھی تو لے جا کے کھڑا کر دیں۔ ہم تو اس کی جماعت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا لفظ شیعہ پر بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ آگے شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ یاد رکھو صبر اور جبر کا کرتا ہے یہ چرچا پانی، یاد رکھو کہ ہے بے شیر کا صدقہ پانی۔ اب بے شیر کا صدقہ، میں نے یہی سے بات کہی تھی نا کہ ہر لوگ یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا کھاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو معصوم علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے کھاتے ہیں؟ تو آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیا جائے۔ آئیے، شہادت کا ایک واقعہ کہ جب حضرت معصوم علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو شہادت سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں امام علی مقام تشریف لائے تھے اور آپ نے ایک صدا بلند کی تھی، حل من ناصری ینصرنا، حل من ناصری ینصرنا، حل من ناصری ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ یہ صدا حضرات نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا اور کیسٹوں کے ذریعے بھی آپ نے سنا ہوگا، حل من ناصری ینصرنا۔ جیسی یہ صدا بلند کیا تو تمام اور روحوں کا کیا ہوا، لیکن حضرت سیدہ زینب بے چین ہو گئیں، بے چینی کے ساتھ آپ باہر آئیں۔ اور یہ تاریخ مجھے کربلا شریف میں ملی، جب میں کربلا میں اللہ گیا، میں یہ آپ لوگوں کے دعاؤں کے دوپہر یہ بندہ جا چکا ہے، وہاں دیکھ چکا ہے۔ تو جب میں وہاں گیا تو مجھے یہ خبر ہوئی، وہاں کی تاریخ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ زینب آئیں اور آ کے سوال کرتی ہیں، بھیا آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا بہن میں نے تو حل من ناصری ینصرنا کہا ہے۔ کہا آپ نے ادھر حل من ناصری ینصرنا کی صدا بلند کی ہے، ادھر میرا عسکر جھولے میں امڑتے ہوئے اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے تیار ہو گیا ہے۔ جھولے سے گرا کے اپنے آپ کو تیار کیا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مدد کیا بھی ہے۔ کس انداز میں کیا ہے؟ تو بس آئیے جلدی سے ان کی ایک شہادت بیان کر دی جائے، اور وہ شہادت یہ ہے کہ جب معصوم علی اصغر آ گئے تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ حضرت امام علی مقام ان کو میدان میں لے کے آئے اور کہا اے قوم اشقیا، ایک چلو پانی کسے دے دیا جائے؟ اس بچے کو۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری آپ کی ایک دوسرے سے لاکھ دشمنی ہو، لیکن اگر چھوٹا سا معصوم سا بچہ آ جائے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائیوں، کیا آپ کو رحم آئے گا اس بچے پر یا نہیں آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں یار باپ سے لڑائی ہوگی، جانے دو، یہ معصوم سا بچہ، اس نے میرا کیا بگاڑا ہے، اس کو بیچارے کو پانی پلا دو، اس کو کھانا کھلا دو، اس کو دودھ پلا دو۔ اس کی خبرگیری ہر دشمن کرنے لگتا ہے، لیکن یہ کیسے دشمن تھے، یہ کتنے بڑے ظالم تھے، یہ قوم اشقیا اتنی بڑی، اتنا بڑا ظلم کرنے والی، اتنا بڑا ظلم کرنے والی کہ حضرت معصوم علی اصغر کی پیاس پر بھی انہیں ذرہ برابر بھی ترس نہ آیا۔ اور ایسے میں کیا کہا گیا؟ درود شریف پڑھ لیجیے، مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک چیز، ادھر سے ان لوگوں نے کیا کہا، اچھا تو اب مجھے پتا چلا تمہارے شہر میں بہت سے بچے ہیں، اس طرح تم ایک ایک کر کے لاتے رہو گے اور اپنی پیاس بجھا دو گے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ ہم بچوں کے بہانے پانی لے جا کے پیئیں گے تو لو، ہم اپنے بچے کو تمہارے درمیان کیے دیتے ہیں۔ اور آپ نے یوں ہی جلتے ہوئے ریت پر معصوم علی اصغر علیہ السلام کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد کہا اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں چند قطرات پانی کو ڈال دو۔ اب تو ہم پانی نہیں لے جانا چاہتے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ جیسے یہ فیصلہ ہوا آپ نے لٹایا، ادھر سے قوم اشقیا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جو ہی ہنسنا شروع کیا، بس ادھر سے ہوتا کیا ہے، معصوم علی اصغر علیہ السلام نے اپنے پیروں کو سمیٹا۔ بڑے غور سے یہ جملہ سنیے گا بھی، دیکھیے گا بھی، اپنے پیروں کو سمیٹا، ایک پیر سمیٹ کے پھیلایا، پھر دوسرا پیر سمیٹ کے پھیلایا، پھر
तीसरी मर्तबा जैसी पैर समेट के फैलाना चाहते थे, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ के मौला हुसैन ने उन्हें गोद में उठा लिया। जैसी गोद में उठाया, मसीयत ने पूछा क्या हो गया? अरे थोड़ी देर और रहने देते, शायद इन्हें रहम आ जाता, पानी पिला देते। मेरे आका हुसैन ने जवाबन इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अगर मेरा बेटा अब और तीसरी मर्तबा अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देगा तो जिस तरह मेरे दादा इस्माइल के कदमों से जमजम निकल आया था, इसी तरह आज मैदान करबला से जमजम का फव्वारा फूट निकलेगा और फिर लोग ये कहेंगे कि हुसैन ने तो पानी पी लिया था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और हम लोग पानी पी के दुनिया से जाएं, इसलिए कि नाना जान तो हौज़ कौसर का प्याला लेके खड़े हुए थे, इंतजार में थे। बहरहाल आपने जल्दी से उठा लिया और उठाने के बाद फिर कौमे अस्किया की तरफ बढ़ाया का लोग उठा लिया। अब अपने हाथ से इतने में उधर से तीर चढ़ाया गया और तीर आया। और कौन सा तीर आया यार? हमने अब तक तो पढ़ा था तीर आया, तीर चलाया गया, आप लोगों ने भी यही सुना होगा तीर चलाया गया, लेकिन मैंने करबला जाके मालूम किया, पता ये चला कि 3 भालों वाला तीर था। वो जमाने में जो 3 भाले वाला, 3 जवे वाला तीर होता था, जो घोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो 6 माह के शहजादे के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कितने जालिम से अंदाजा लगाओ। इसीलिए मैंने कहा जबर और सब्र का करता है ये चर्चा पानी, इसीलिए मैंने कहा है। अच्छा, अभी पानी बाकी है, इसलिए वजाहत करता चलो। जैसे तो तीर आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे के गले को फाड़ कर 6 माह का बच्चा होता ही क्या, ये खून का लोथड़ा होता है मेरे भाई, गले से निकल कर बाहर निकला। मौला हुसैन के बाजू को छीलता हुआ वो तीर निकल गया और मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम ने एक हिचकी ली और उसके बाद अपनी जान को जाने आफरीन के हवाले कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शहादत भी बयान हो गई मेरे भाइयों। अब आइए, जब ये हो गया तो ऐसे में होना क्या था? रब्बे कायनात ने फरमाया हुसैन अब आपने खून चुल्लू में लिया, आप लोगों ने बारहा सुना है, खून चुल्लू में लेके आपने कहा आसमान की तरफ फेंकूं, तो उधर से क्या आवाज आई थी? जिन लोगों ने सुना है जरा बोले क्या आवाज आई थी? खबरदार ए हुसैन, इस खून को मेरी तरफ न फेंकना, वरना क़यामत तक पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं बरसेगा, बल्कि आग और खून की बारिश होती रहेगी। समझ रहे हैं? अगर मौला हुसैन फेंक देते तो हमने जो कहा था कि ये मासूम असगर का सदका है, आइए वहीं आ रहे हैं आप हजरात, फेंकिए, उधर से रोक लिया, नहीं फेंका। फिर आपने चाहा कि इसे जमीन पर डाल दूं, जमीन से आवाज आई, खबरदार मेरे आका, अगर आपने मेरे सीने पर इस खून को डाला तो कसम है खून हुसैनी की, कयामत तक एक दाना भी नहीं उगेगा। अब यह सदका है हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का कि आज हम लोगों को पानी भी मिल रहा है और दाना भी। पहुंचा हजरात तक जुमला पहुंचा या नहीं पहुंचा? ये उनका सदका है। इसलिए मैंने ये कहा था कि याद रखो कि है बेशीर का सदका पानी। और फिर आगे देखें कि सब तड़पते हैं, तरसते हैं पानी को, मगर शाह के लब को तरसता रहा प्यासा पानी, शाह के लब को तरसता रहा प्यासा पानी। शेर छोड़कर पढ़ा इसलिए कि मूड बन गया है कुछ बोलने का, शेर पढ़ने का आदी हूँ लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा। आपकी फरमाइश भी होगी, 2 शेर और पढ़ देता हूँ, उसके बाद खत्म करता हूँ यहाँ से। कि हुर ने सर रख दिया कदमों में, शाह के आकर चढ़ गया इसके अली का जो अनोखा पानी। मैंने कहा था काफिया पर गौर कीजिएगा, काफिया आप हजरात देखें कि इस तरफ नूर के सागर है उजालों की कसम, इस तरफ नूर के सागर है उजालों की कसम, और उधर शाम के नालों का है गंदा पानी, और उधर शाम के नालों का है गंदा पानी। बिल्कुल आखिरी शेर पढ़ूंगा कि पानी रहमत का छिड़कते रहे नाना, लेकिन ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आप हजरात तक पहुंच जाए तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। पानी रहमत का छिड़कते रहे नाना, लेकिन हर सितमगर का नवासे ने निकाला पानी।
سکندر کا نواسے نے نکالا پانی. بالکل آخری سے پڑھ رہا ہوں کہ قاسمو اکبرو اونو محمد اور زینب کو سلام. قاسمو اکبرو اونو محمد اور زینب کو سلام جس نے اسلام کا ایما کا بچایا, جس نے اسلام کا ایما کا بچایا پانی. یاد کر لو بھیا. شاہ کے سارے سپاہی پہ میں قربان سہر, شاہ کے سارے سپاہی پہ میں قربان سہر, جن پہ سودائے شہادت کا چڑھا تھا پانی, جن پہ سودائے شہادت کا چڑھا تھا پانی. آئیے درود پاک پڑھ لیں. کچھ باتیں حضرات محترم, میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ ہرگز ہرگز جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ سوچ بھی نہ لینا. لفظ پہ غور کریے گا, یہی لانا چاہتا ہوں. انہیں مردہ سوچ بھی نہ لینا. سوچنے پر پابندی ہے یا نہیں؟ قرآن کے حوالے سے سوچنے پر پابندی. اب کہہ دیا جائے تو گویا ہم نے قرآن جھٹلا دیا. بالکل یہی تو ہوگا بھائی. سوچنے پر اللہ پابندی لگا رہا. اور ہم کہیں یا آپ کہیں یا کوئی کہے, کوئی کہے اگر کوئی کہتا ہے تو گویا اس نے قرآن کو جھٹلا دیا. برابر ہے. تو جب اس نے قرآن کو جھٹلا دیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ زور سے بولو یار. آپ لوگ بھی تھوڑا سمجھیں تو پھر بولیں کچھ. اس کو کیا کہا جائے گا بھائی جس نے قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کر دیا, اسے جھٹلایا, اسے کیا کہا جائے گا؟ بڑے غور سے سنیے گا, اسی جذبے کے ساتھ رہیے گا حضرات. اب ایسے میں آج بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو مثال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بتاؤ تمہارے دروازے پر اگر کوئی مر جائے, تمہارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو کیا تم اپنے ہاتھ ڈھول بجاؤ گے؟ کہا جاتا ہے یہی تو کہا جاتا ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے تو گویا اس نے قرآن کے حصے کو جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ اللہ پابندی لگا رہا. خبردار سوچنا بھی نہیں. اور یہاں باقاعدہ مثال دی جا رہی ہے. بولو مثال دی گئی نہیں دی گئی؟ اچھا, ہماری بات اور ہے, آپ کی بات اور ہے, ان کی بات اور ہے. ہم اور آپ مرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ مرتے ہیں. لیکن ایک بات اور سن لیجئے, حدیث آپ نے سنی ہوگی, مات علی حب علی محمد ماتا شہیدہ. آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید کی موت مرے گا. تو جو ہم اور آپ بھی اگر اہل بیت کی محبت میں ہیں تو ہم کو آپ کو بھی موت نہیں آئی, بلکہ کیا ہوئے لوگ انتقال کر گئے. کیا کر گئے؟ انتقال کے معنی لکھا ہوا عزت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جانا. تو جو عزت کے ساتھ جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے انتقال. اور جو اور بھاری ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے پردہ فرما گئے. یہ تو ہوتا ہے پردہ فرما گئے. اور ہمارے آپ کے لیے اس طرح ہم مر گئے. بولے بھیا ہم اپنی بات کریں, نہیں کہہ سکتے ہم گنہگار ہیں, ہم سراپا خطاکار سیاکار ہیں, ہم اپنی بات, ہم تو مر گئے. اگر اہل بیت کی محبت میں نہیں ہم مرے تو ہم مر گئے. تو ہم لوگوں کا مرنا ہوتا ہے, ان کا پردہ کرنا ہوتا ہے. اب آئیے ذرا پاکیزگی پر دھیان دے لیجیے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کون ہے, ہم کون ہیں. ہم لوگ مرتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ سراپا خاک ہیں, وہ بھی گنہگار ہیں, اسیاں شعار ہیں, ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں. اس لیے ہماری بات اور اور وہ ذاتیں نور ہیں. وہ ذاتیں نور ہیں. اور ایسے نور ایسے نور ایسے نور کی شہادت کا معاملہ ہے. لیکن ولادت بیان کر دوں, جب حضرت امام حسن علیہ السلام بڑے بھائی کی ولادت بیان کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ جو خانقاہوں سے جڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے, جو نہیں خانقاہوں سے جڑے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ حضرت امام حسن کی پیدائش کب ہوئی. پتا ہے؟ جن بھائیوں کو پتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں, بولیں گے نہیں. آپ کو پتا ہے سبحان اللہ کہ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ بتائیے, ہم سنی ہے. سب بتاؤ, ہمارے آپ کے آقا نے, علماء نے, سبوں نے بیان کر کے ہم تک اور آپ تک یہ خبر پہنچا دی کہ سرکار نے کیا فرمایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. جنتی جوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن اور حسین. یہی تو ہے. یہ سرکار
اسلام نے فرما دیا اما ہم کیسے جنتی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سینہ پیٹے ڈالے ہم جنتی ہم جنتی ہم جنتی. ابے کیسے جنتی ہیں ہم کہ پتہ چلا اپنے سردار کی ولادت کے بارے میں پتہ نہیں ہے, ان کی شہادت کے بارے میں پتہ نہیں ہے, امام حسن کی ولادت کب ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, 4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا, ہم جانتے ہیں ولادت کب ہوئی ہے. اب ذرا ہاتھ اٹھا کے لوگ بتائیں کہ ان کی شہادت کب ہوئی ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے دن کو ذرا ہاتھ اٹھا دیں. بس پھر 4 ہاتھ اٹھ رہے ہیں, اور اس بھائی کا تو ہاتھ پہلے ولادت کا پورا اٹھاتا ہے, اس کے بعد میں آدھا اٹھ رہا ہے آدھا سجدہ ہوا ہے. بہرحال چلیے ٹھیک ہے, ہم آپ کو اسی میں شامل کر رہے ہیں, ہم اس لیے آپ کو شمار میں لے رہے ہیں کہ 4 کے بجائے 5 ہاتھ اٹھ گئے. اب یہ آپ حضرات بتائیں کہ ہمیں ان کی شہادت اور ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے. آئیے حضرت امام حسن علیہ السلام پر غور سے سنیے گا. 15 رمضان المبارک کو ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے حضرت امام حسن کی ولادت پاک ہوتی ہے. اب یاد رہے گا, بولیے گا نہیں. اگر جو اپنے سردار کی ولادت کو بھول گیا, ان کی پیدائش کو بھول گیا, ہمیں آج کل انگریزوں نے جو معاملہ نکال دیا ہے اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں ہمیں اپنے بچوں کی ہڈی گڈی دھویو یاد ہم نے بگاڑ کے انگریزی کو کہا ہے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں, ہم اس کو ہڈی گڈی دھوئی, یہ تو جملہ ہے, کچھ اسی طرح کا ہے. شہر میں ہم نے ملانے کی کوشش کی تو ہڈی گڈی. ہم کو یاد ہے ہمارا بچہ کب پیدا ہوا, ہمارے یہاں آج ہیپی برتھ ڈے ہے ہمارے لوگے کا, ہمارے یہاں آج ہماری بٹیا کا ہے. ارے بھائی واہ, ہمیں اپنے بچوں کا معلوم ہے, اپنے باپ کا معلوم ہے. اچھا ہم آگے بڑھ کے بولیں ہمیں اپنے پیروں کا معلوم ہے, لیکن پیروں کے پیر کا ہمیں پتہ کیوں نہیں؟ عادت ان کی بھی شہادت معلوم ہونی چاہیے نا. تو کیا ہوا, 15 رمضان, ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں, 15 رمضان آئے تو 15 رمضان کو اب آپ لوگ نظر و نیاز ضرور کرائیے گا. اب 15 رمضان کو خوشی منائیے گا. 15 رمضان کو بہت سے لوگ آج کل ایک فطرت بن گئی ہے کہ 21 رمضان کو افطار کرواتے ہیں. تو بھیا 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت, جس دن شہادت ہوئی, جس دن ان کے گھر میں فاقہ تھا, جس دن مولا کے گھر والے تڑپ رہے تھے, اس دن ہم لوگ دسترخوان لگا کے لوگوں کو افطاری کرا رہے ہیں. اچھا وہ بھی کسی مہمان کو نہیں, کسی مسافر کو نہیں, بلکہ اپنے محلے کے بڑکا بھیا بلا لو, چھوٹا بھیا بلا لو, وہ سیٹھ جی کا بلا لو, نہیں پردھان جی کا دعوت دے دو, نہیں تو وہ غصہ جی ہے. ہوتا نہیں ہوتا, ہم ان کو کھلا پلا رہے کیوں؟ پتا چلا ہے الٹی کہانی چل رہی ہے. ہم کو تو کھلانا پلانا چاہیے 15 رمضان کو, جس دن ہمارے آقا, ہمارے سردار, ہم سب کے سردار مولا حسن پاک ظاہری اعتبار سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 15 رمضان کو ظہر سے تھوڑا وقت پہلے جیسی حضرت امام حسن تشریف لائے, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہوئی, حضرت سیدہ فاطمہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اب ان کی پاکیزگی میں آپ اپنے گھر کو لگاؤ. ان کی مثال کوئی مولوی دے, کوئی پیر دے, کوئی عالم دے, کوئی پڑھا لکھا دے, کوئی غیر پڑھا لکھا دے, تو ان کی مثال دے کے سمجھایا جائے گا نہیں. ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حضرات ان باتوں کو یاد رکھیے گا. بہرحال اب میں نے چھیڑ ہی دیا, اس لیے چھوٹے بھائی کی شہادت کے ساتھ ساتھ آئیے مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن صرف بتائے دے رہا ہوں. حضرت امام حسن کی شہادت کا دن ہے 28 صفر المظفر, جس کو ہم لوگ چہلم کا چاند کہتے ہیں. چہلم میں چہلم مناتے ہیں آپ لوگ ہے نا, کس تاریخ میں مناتے ہیں؟ بہت سی جگہ تو 20 کو ہوتا ہے, 19-20 کو, بہت سی جگہ تاریخوں کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے بھی لوگ ہو جاتے ہیں. کافی کچھ کئی دن سے جو ہے چہلم شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک چہلم ہی رہتا ہے, لوگ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ 20 نہیں بلکہ 28 چہلم کی 28 تاریخ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کی شہادت کب ہوئی. اب آئیے جلدی سے بس وہیں پہنچ جائیے. مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ حضرات غور فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے حضرت معصوم علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ وہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. دانا اور پانی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا اس کی وضاحت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بس آئیے درود شریف پڑھیں تو میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں تھوڑی دیر.
دیر میں درود شریف پڑھیں سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم آپ حضرات غور فرمائیں کہ آج 3 محرم الحرام ہے. کتنی؟ 3 گزر چکی ہے, چوتھی سب لگ چکی ہے. اب آپ حضرات کو ایک اہم بات بتاؤں. آئیے کہ 2 محرم الحرام کو کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کا قافلہ آ کے ٹھہرا ہے. کس تاریخ ہے؟ 2 محرم الحرام. جب 2 محرم الحرام کو یہاں آپ آ گئے تو آپ کو کرنا کیا تھا؟ ٹھہر جانا تھا, خیمے لگا دینے تھے. لیکن آپ قربان جاؤ اپنے سردار پر, اپنے آقا پر. میرے آقا حسین نے فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے, اسے بلاؤ, پہلے خریدا جائے. قبیلہ بنو اسد کے لوگ بلائیں گے. سردار ان کا آیا, جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم تمہاری اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ ہم تمہاری اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. بولو کتنے میں بیچو گے؟ قبیلہ بنو اسد کے سردار نے کہا جناب ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ آپ کے کس کام کی؟ یہ بنجر زمین ہے, ریتیلی زمین ہے, اس پر کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی ہے, ٹھیک سے گھر بھی بنائے نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ کہیں پہاڑی ایسے ہے, کہیں پہاڑی ایسے ہے, کہیں کیسے کہیں کیسے ہے, اس لیے کسی وجہ کے کسی کام کے لائق یہ زمین ہے نہیں. لیکن اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے, لیکن خرید کے کریں گے کیا؟ میرے آقا حسین نے فرمایا یہاں ہماری قبریں بنیں گی. کیا فرمایا؟ یہاں ہماری قبریں بنیں گی. ٹھیک ہے بھائی, قبریں بنیں گی. تو اس شخص نے کہا حضور اتنے لوگ ہیں, اگر سب کی قبر یہاں بنی ہے تو 1-2 بسمہ کافی ہے, خرید لیجیے. یہ اتنا زمین آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بڑے محبت کے ساتھ جملہ سنیے گا. میرے آقا حسین پاک نے فرمایا میں غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہوں, اس لیے کل جب لوگ میری زیارت کو آئے دنیا کے کسی بھی ملک سے, کسی بھی علاقے سے, کسی بھی گاؤں سے, کسی بھی بستی سے, جب میری زیارت کو آئے تو کسی اور کی زمین پر نہیں بلکہ وہ خود حسین پاک کی زمین پر زمین حسین پاک نے 60,000 درہم میں, کتنے ہزار درہم؟ 60,000 درہم میں 60 مربع میل زمین آپ نے خریدی. اتنی زمین آپ نے کیوں خریدی؟ جملہ آپ نے پہلے سن لیا. اس کے لیے خریدا, ہمارے آپ کے لیے. اب ایک بات بتاؤں, لیکن یہاں دماغ جو ہے بڑا گندا کر دیا گیا. کیا کیا گیا؟ بہت گندا کر دیا گیا دماغ کو. جیسی کوئی کہتا کربلا جاتا وہ تو شیعہ لوگ رہتے ہیں. کوئی جو بات ابھی میں نے کہی وہ تو شیعہ لوگ رہتے ہیں, شیعہ لوگ جاتے ہیں. اچھا بھائی ہمارے سامنے کی بات ہے, ایک مولانا صاحب ہیں, بڑے اچھے ہمارے ان کے تعلقات ہیں الحمدللہ, اور وہ آل رسول یہ بھی افغان اور اوریجنل سے. تو وہ ہم سے کہنے لگے حضرت ہم جانا چاہتے ہیں تو کیسے جانا چاہیے؟ تو اس وقت میں گیا ہوا نہیں تھا, میں تو پچھلے سال گیا ہوا تھا. تو اس وقت میں گیا نہیں تو میں نے کہا حضرت اب ہم کیا بتائیں, یہ تو ٹور والوں سے معلوم کرنا پڑے گا. اچھا انہوں نے ہینڈ فری کر کے فون موبائل پہ لگا دیا. اب جس سے بات کیا کہ یہ بتائیے کہ مجھے وہاں جانا ہے, بتائیں آپ کیا آئے گا خرچہ اور کیا کیا لگے گا, کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہے. ادھر سے ان کا جواب کیا رہا ہے, حضرت آپ جائیں گے. لیکن دماغ کتنا گندا ہو گیا, حضرت آپ جائیں گے. جی ان کا بات تو شیعہ لوگ جاتے ہیں. کیا کہا؟ ادھر غور کیجیے, وہاں تو شیعہ لوگ جاتے ہیں. اب حضرت نے ہم کو دیکھا, ہم نے حضرت کی ہینڈ فری ہے, چھپا بھی نہیں سکتے. عجیب اللہ ہے. تو انہوں نے فوراً جواب دیا ان کو, اور ان کا جواب آپ لوگ بھی سنیں, اور ان کے جواب سے وہ اتنا خاموش ہوئے, اتنا خاموش ہے, مجھے بھی بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ امام حسین سنیوں کے ہیں یا شیعوں کے؟ یہ آل رسول کا جملہ ہے, میری بات نہیں. انہوں نے جو کہا وہی جملہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے فوراً سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ امام حسین شیعوں کے ہیں سنیوں؟ ارے سنیوں کے ہیں. تو کہا جب سنیوں کے ہیں تو ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ کہا نہیں کہ حضور بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. ٹھیک ہے پھر اس میں کاغذات یہ لگیں گے اور خرچہ اتنا آئے گا, جب آپ کو جانا ہوگا تو بتائیے. بند ہوا, وہ ہم کو دیکھ رہے, میں انہیں دیکھ رہا ہوں. کیا معاملہ؟ نے کہا حضرت دیکھیے, میں نے کہا بھیا اتنا دماغ خراب کر دیا گیا ہے لوگوں کا شیعوں کے نام پر کہ لوگوں کو وہاں جانے سے بھی روکا جا رہا ہے.
تو آپ لوگ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کے بعد سے یہ پلان کیجیے گا اپنے ذہن و دل میں کہ مولا حسین ہم کو آپ کو بھی کربلا بلا لے، اپنی زیارت کروا دیں۔ دھوکہ تو ایک حدیث سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا جب کوئی حج کو جاتا ہے تو جب حاجی طواف کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کے ارکان مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یہ حدیث ہے۔ جیسے سوال کیا گیا کہ اس طرح مولا نے فرمایا ہاں بالکل بے شک ایسا ہوتا ہے۔ تو کہا حضور ذرا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے بابا حسین اور آپ کے دادا علی کی زیارت کو جانا چاہیں تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ کیا ہم وہاں بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے؟ مولا ہمارے جملہ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے جس کے نام کوڑے کی نیاز آپ لوگ کراتے ہوں گے، وہ فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا سنو وہاں جانے کے لیے آدمی کو وہاں پہنچ کر پاک و پاکیزہ نہیں کیا جاتا۔ تو اب سوال کرنے والے نے فوراً ہاتھ باندھا مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ویسی چاہتے ہیں چلے آتے ہیں، کوئی پاکیزگی نہیں آتی۔ کہا جیسے ہی ارادہ کرتا ہے وہاں جانے والا اور بس ارادہ کیا اور جیسے اس کا ٹکٹ کنفرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے میرے دادا علی کائنات اور میرے بابا حسین پاک کے سری پر کوئی ناپاک ہاتھ رکھا جائے۔ حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رہبر، داماد پیمبر، فاتح خیبر، بولو نعرہ وہاں جانے سے پہلے ہی لوگ پاک و پاکیزہ اس قدر ہو جاتے کہ اللہ سارے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے بڑھیا اور تو چاہیے یہ جانے کا ارادہ آپ کریں گے، اللہ فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اپنی مدد آپ کرو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو پہلے ہم ارادہ کریں، دل سے ارادہ کریں، ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے جانا تو ہے، جانا ہے جانا ہے یار، جانا ہے یار، اور خالی جانا ہے یار، جانا ہے یار میں کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی معمولی سی دکان کرنا چاہتا ہو اور وہ روزانہ صبح سے شام تک 1000 والی تصویر لے کے کھڑا ہو جائے، چوراہے پر پڑھتا رہے مجھے دکان کھولنا ہے، مجھے دکان کھولنا ہے، مجھے دکان کھولنا ہے، مجھے دکان کھولنا ہے، بولو دکان کھولے گی تو کب کھلے گی؟ دکان کھولنے کے لیے 4 پیسے آپ کو جمع کرنے پڑیں گے، کبھی ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، کبھی ان سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اب بھیا بتاؤ یار یہاں میں دکان کرنا چاہتا ہوں چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اچھا یہ دکان کتنے بھاڑے پہ مل رہی ہے، اس کے بغل والی کتنے پہ مل رہی ہے، آپ لوگ پتہ لگائیں گے، اس کے بعد پیسہ جمع کریں گے، پھر اس کو لیں گے، پھر دکان کھولیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب آپ دل سے ارادہ کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بہرحال اب آئیے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں آگے جلدی سے ایک تو نقطہ آپ کے سامنے رکھتے اور پھر وہ میں تعزیہ اور ڈھول پر اور ماتم پہ آ جاؤں گا۔ ایک نقطہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا۔ آپ حضرات نے بارہا اس واقعے کو سنا ہے، بارہا سنا ہے، اکثر سنا ہے، ماں بہنوں نے بھی سنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پھر سے سناؤں، اس لیے کہ جو بات کہنا چاہتا ہوں، جو بات اب کہہ کے لوگ نکل گئے ہیں، ہم کو آپ تک پہنچی نہیں، میں وہ وہاں تک آپ حضرات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ آپ حضرات نے واقعہ سنا، رمضان کی آخری رات ہے، صبح عید ہے، سبوں نے سنا ہے، صبح عید ہے، شہزادوں نے آ کے امی جان سے فرمایا امی جان میرے کپڑے، برابر ہے، سارے لوگوں نے سنا ہے، بہنوں نے بھی سنا ہے، امی جان میرے کپڑے۔ امی جان نے کیا فرمایا؟ درزی صبح لے کے آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا اب امام حسین کو پوچھنا چاہیے تھا کہ امی ہمارے کپڑے تو آئے نہیں ہیں، کہیں ناپا تو گیا نہیں ہے، کوئی درزی تو آیا نہیں تھا، نہ ہم کسی درزی کے پاس گئے نپانے کے لیے، کہاں سے لے کے آ جائے؟ پوچھنا چاہیے تھا نہیں۔ لیکن یہ حسن و حسین قربان جاؤ ان کے ذات پر، حسن و حسین یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، سبحان اللہ، اس گھر میں کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ آپ
जानते हैं हमारे घर में कोई झूठा है, चलो अम्मी ने कह दिया सुबह हमारे कपड़े आ जाएंगे, कोई कहा जल्दी लेके आएगा। आके आराम के साथ सो गए। सुबह उठे, नमाज फजर अदा करने के बाद आप हाजिर खिदमत हुए और फिर बोलते अम्मी मेरे कपड़े आ गए। हाँ बेटा कपड़े आ गए। कपड़े कह के आपको चक्की पीसने लग गई थी, शहजादे सो गए थे, रात का कुछ हिस्सा गुजरा था। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल क्या कर रहे हो? क्या फरमाया? जिब्राइल क्या कर रहे हो? जिब्राइल ने कहा अल्लाह तेरी बंदगी कर रहा हूँ, क्योंकि फरिश्ते बनाए ही इसीलिए गए हैं कि वो सिर्फ अल्लाह की हमदो सना करें और उनका कोई काम नहीं। अल्लाह उनको कोई काम देता है तो वो करते हैं, वरना वो सिर्फ अल्लाह की बंदगी में लगे हुए, उसकी हमदो सना में लगे हुए। हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह तेरी बंदगी, तेरी इबादत कर रहा हूँ, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। रब ने फरमाया मेरी बंदगी, मेरी इबादत, मेरी हमदो सना छोड़ो, जल्दी से आओ, रिजवान जन्नत को बुलाओ, रिजवान जन्नत से कहो जन्नत से कपड़े ले और शहजादी के घर जल्दी से दोनों चले जाओ। दोनों हजरत जिब्राइल अमीन और रिजवान जन्नत का जो दरोगा है रिजवान जन्नत, ये दोनों लोग कपड़ा लेकर रात के आखिरी हिस्से में आ गए। दरवाजा पे दस्तक दिया, जैसे खटखटाया मंदकल बात, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से ये दोनों जलील कद्र फरिश्ते हैं, या नहीं है? जलील कद्र फरिश्ते हैं। एक जन्नत का दरोगा है और एक जिब्राइल अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार। ये दोनों लोग ये नहीं कर भाई जिब्राइल वो नहीं कर मैं दरोगा हूँ, ये कहा नहीं कहा। जैसे का कौन? जवाब देते हैं बीवी अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। मैं हसनैन का दर्जी हूँ, ये नहीं कहा मैं दरोगा हूँ बाबू। अच्छा वो लोग जानते हैं कि इस दरवाजे पे आके अपनी पोस्ट न दिखाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आए हो तो सब झुकाए रहो, हाथ बांधे रहो, जितना इस दर पे झुकोगे अल्लाह उतने मकाम को बुलंद करेगा। इसलिए उन दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अगर इसमें कोई बूढ़ा आदमी चाचा हमारे बैठे हुए हैं जो लोग जानते हैं, पहले दर्जियों को खय्यात कहा जाता था। अब वो खय्यात लिखवाते थे, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से टेलर मास्टर का सिलसिला शुरू हो गया, फिर पता नहीं कब से दर्जी का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो इदरीसी लिखने लगे हैं लोग, इदरीसी हो गए भाई। जिस नाम के साथ फरिश्तों ने अपने आप को पुकारा था आकाश की, पहले वो वाला जो नाम उनका था खय्यात, वो कितना प्यारा था दर्जियों के लिए, है या नहीं? बहरहाल अना खय्यातुल हसनैन, और उसके बाद दरवाजा खोला गया। ये अल्लाह ने कपड़े भेजे हैं जन्नत से, इसे आप ले लें और हम दोनों बना है, लेकिन दर्जी बनकर आए। आपने कहा था रुखसत हो गए, बात खत्म हो गई। सुबह को जैसी शहजादों ने कहा अम्मी मेरे कपड़े नहा दो, तो कपड़े आ गए, नहा लो, फौरन पहन लो, नहा धो के तैयार हो गए। अब जैसी कपड़ा सामने किया गया, बड़े गौर से सुनिएगा जो बात बताना चाहता हूँ, जहाँ आप को लाना चाहता था। जैसी कपड़े दिए गए, जन्नत का कलर क्या है? सफेद है। जन्नत में सब नूर है, क्या है? सब जन्नत नूर है, वहाँ के महलात नूर है, वहाँ के कंकड़ पत्थर नूर है, वहाँ के पेड़ पत्ती नूर, सब के सब वहाँ नूर है। तो नूर व्हाइट होता है, सफेद होता है, चमक रहा होता है। अब ये नूर है तो इसलिए सब सफेद है। तो अब सफेद लिबास आए हुए हैं। सुनो जरा गौर से, अब जहाँ लाना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया कहे मुझे जन्नती लिबास चाहिए, लेकिन सरदारान जन्नत ये कहते हैं मुझे ये कलर पसंद नहीं है। मामला तो फंस गया यार। शहजादी फरमाए बहुत अच्छे कलर हैं, क्योंकि शहजादी को खबर है ना कहाँ से आया है, बहुत अच्छे हैं बेटा, पहन लो। ना मैं ये सफेद सफेद नहीं पहनूंगा, फिर आप कौन सा लेंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे सुर्ख कलर का चाहिए और भैया हसन को हरा कलर का चाहिए। जन्नती कलर भी ये सरदार बदल रहे हैं। बोलो बदल रहे नहीं बदल रहे? आज हमारे बच्चे होते हैं, नौजवान बच्चे, अपने माथे पांजे को पट्टी बंधी हुई है जो हरे हरे कलर की, बगल में भी बहुत सारे लोग बांधे, क्या बांधे लौंडे तो बिल्कुल पगलाए गए हैं यार। अच्छा हमारे अपने बीच में रहने वाले, हमारे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, बाप हैं, चचा हैं, दादा है, लौंडा पगला जाता है, इस तरह कह जाते हैं ना। मुझे उस तरफ जाना नहीं चाहते, वरना मैं एक वाक़या और सुना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि वो क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे एक मिंबर नूर का होगा, तख्त नूर का होगा, उस पर
सकते, हरा सिर्फ माथे पे बांध ले, बगल में लगा ले या गले में डाल ले, तो हम क्यों बता दो भाई? या तो फिर अपने बाबा आदम से इनकार कर रहा मैं अर्ज कर रहा था कि हसन हुसैन क्या कर रहे हैं? नहीं, ये सफेद नहीं चाहिए, मुझे सुर्ख चाहिए, भैया हसन को हरा चाहिए। जैसे ये कहा तो अब आपने सोचा अब क्या करूं, आए तो सफेद है, काश इन्होंने पहले बता दिया होता तो मैं फरमाइश कर देती हूँ, कलम के साथ आ जाते, लेकिन अब तो मामला फंस गया, इसलिए कुछ हो नहीं सकता है। अपना सुन रहे गौर से, ध्यान है कि सृष्टि तो नहीं आ रही, गौर सुनिएगा। अब कहा क्या किया जाए, इसलिए हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया एक काम करो शहजादो, अब जरा मुश्किल घड़ी आ चुकी है, इसलिए मुश्किल कुशा के पास चले जाओ। कलर चेंज करना है ना, अब मुश्किल कुशा के पास चले जाओ। शहजादे दोनों बाबा अली के पास आ गए, आए सलाम पेश किया, सरकार मौलाए कायनात शहजादों को खुश देखकर खुश हो गए। कौन सा बाप है जो ईद वाले दिन अपने बच्चों को खुश देखकर खुश ना होता हो? मौलाए कायनात भी बड़े खुश हुए, गोद में उठा लिया, प्यार किया, और उसके बाद कहा बेटो तुम लोगों ने कपड़े कहाँ, ये कपड़े आए हैं, दर्जी लेके आया है, अम्मी कह रही, लेकिन ये सफेद सफेद है, मैंने पहनेंगे नहीं। मौलाए कायनात कहा बेटा पहन लो, बड़े अच्छे कपड़े नहीं, क्योंकि मौला तो जानते हैं ना कहाँ से आया है। बोलो कोई बताए या ना बताए, ये ना पूछेगा जिब्रील आए लोग कहते हैं जिब्रील आए तो खबर दिया, लेकिन यार अगर जिब्रील ही सब कुछ खबर दे रहे हैं तो गौसे पाक फर्श पर बैठकर अर्श की खबर दे रहे हैं, तब जिब्रील। मैंने बात नहीं की हजरत हुजूर मुज़फ्फर अली शाह साहब की, मैंने बात नहीं की वारिस पाक की, मैंने गौसे पाक की बात की है जिनको सब लोग जानते और मानते हैं, जहाँ से मुत्तफिक हो जाए आप। अगर यही बता के चला यार वो तो अपनी बात करके चले, गौसे पाक बोले है या नहीं है, जमीन पर बैठे हुए हैं, अर्श की खबर रखते हैं। जब पोते के अंदर ये कमाल है तो दादा के अंदर क्या कमाल है? दादा को नहीं पता कहाँ जाए, जिब्रील आए ना आए, ये हाकिम है, ये जानते हैं, तुम्हारा मौला जानते हैं, तो जानने की वजह से मौला बेटा बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन लो, कहा नहीं भैया हसन को हरा चाहिए, हमें सुर्ख चाहिए, हमें सफेद सफेद नहीं पहनेंगे। अब मुश्किल कुशा भी सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। अब मुश्किल कुशा जब परेशान हुए तो आपने फरमाया अच्छा मेरे शहजादो अब बड़ी मुश्किल आ गई है, इसलिए नाना जान के पास चले जाओ। नाना जान के पास भेज दिया। नाना जान के पास जब शहजादे आए, शहजादों को प्यार देके नाना जान ने भी वही इस्तेमाल किया, और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने वही जुमला इरशाद उन्होंने, मुझे सुर्ख चाहिए, भैया हसन को चाहिए, हरा चाहिए, ये हम सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। मेरे आका मौला सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है कि जन्नती लिबास का कलर बदल दिया जाए तो आओ बदले देता हूँ। सुभान अल्लाह, बड़े गौर से बिल्कुल सहन रखिएगा, हाजिर रखिएगा। सरकार ने फरमाया मेरा लोटा लाओ, उसमें पानी लाओ जिससे मैं वजू करता हूँ। कभी आप लोगों ने सुना है? ईद वाला तो सबने सुना है, कपड़ा सबने सुना है, ये आपने सुना? तो जरा सुनिए क्या फरमाया, लोटा लाओ, लोटे में पानी लाओ। जब लोटे में सादा पानी जिसमें सरकार वजू फरमाया करते थे, उस बदले में पानी लाया कर, सादा पानी है, दोनों कपड़ों को यूं पकड़ा दिया गया साहबी रसूल को। उसके बाद सरकार ने एक कपड़े पे वो सादा पानी डालना शुरू किया, वो हरा हो गया, दूसरे पे डाला वो सुर्ख हो गया। कहा शहजादों पसंद है? कहा अब तो पसंद है। एक ने एक को पहना, दूसरे ने दूसरे को पहन लिया, अब खुश हो गए। जब शहजादे घर में खुश हो गए तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जब खुशी की लहर दौड़ गई, ये मसला हो गया। उसके बाद सरकार जब चलने लगे, आप हजरात ने सुना है कि सरकार जब चले तो शहजादों की उंगली पकड़ के चले। जब आगे बढ़े तो क्या हुआ, शहजादों ने क्या कहा, नाना सबके पास सवारियां हैं, मेरे पास कोई सवारी नहीं, मैं पैदल चल रहा हूँ, तेरी सवारी कहाँ है? तो एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, सारे लोग बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो लोग जानते हैं वो जरा बोल के बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सवारियां थी या नहीं? बोले आप, सरकार के घर में सवारी नहीं थी, तो आप जिस ऊँटनी कुस्बा से चलते थे उसको कहाँ ले जाओगे? आप लोगों ने पढ़ा है, आलिम ने सुना है कि सरकार हमेशा ऊँटनी पर चलते थे। वो आपकी ऊँटनी थी, उसका नाम था कुस्वा, माफ कीजिएगा, समझ लीजिए आप। ऊँटनी का नाम क्या था? कुस्वा। उस पर सरकार सवार हुआ करते थे। तो सरकार फरमाते किसी भी सहाबी से या शहजादों को रोक के ठहरो, मैं अपनी ऊँटनी लेके आ रहा हूँ, उठाऊंगा, तुम्हें चलूंगा।
اچھا اونٹنی نہیں آئے تو پھر آپ کے گھر میں ایک سواری اور تھی جس کا نام ہے دلدل، جس پر علی کائنات سوار ہوتے تھے، رسول پال کے علی کو دے رہے ہیں، یہ آپ جان لیجیے علی کائنات نے نہیں پالا، رسول نے پالا ہے، علی کو دیا ہے، وہ دلدل بھی گھر میں ہے، قصوہ بھی گھر میں ہے۔ پھر ایک بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ایک گدھا آپ کو ملا تھا، اس کا نام تھا یعفور، یہ عین بے واو رے، یعفور اس گدھے کا نام ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا اسی کو منگوا لیتے سرکار، لیکن اس کو بھی نہیں منگوایا۔ آگے آئیے، ایک سواری اور بھی تھی، ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا مرتجز، جس پر حضرت عباس بیٹھ کر میدان کربلا میں آئے تھے۔ ایک سواری اور تھی جس کا نام تھا ذوالجنا، جس پر امام حسین تشریف فرما ہو کے کربلا میں آئے تھے۔ ایک سواری اور تھی جس کا نام تھا عقاب، جس پر حضرت قاسم بیٹھ کے میدان کربلا میں آئے تھے۔ ایک سواری اور تھی جس کا نام تھا سحاب، اس پر بیٹھ کر حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ اتنی سواریاں تو سرکار کے گھر میں تھیں، لیکن سرکار نے کوئی سواری نہیں منگائی، بلکہ نہ منگاتے تو کسی صحابی سے کہتے ہیں میرے صاحب میرے شہزادوں کو اپنی سواری پہ بٹھا لو، اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا لو یا اپنے بچوں کو اتار کے بٹھا لو، بولو ہمارا آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر سرکار کہتے تو کوئی بھی صحابی سننے کے بعد فوراً کہتا اے میرے بچے سے نیچے اتار، اس سواری پر نوجوانوں نے جنت میں سردار کو بٹھانا ہے۔ اور صحابہ بٹھاتے یا نہیں بٹھاتے؟ بٹھا لیتے یا نہیں بٹھا لیتے؟ اپنے بچوں کو نیچے کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ لیکن ایسا نہ سرکار نے کسی سے کہا، نہ اپنے گھر سے سواری منگوائی۔ آپ حضرات نے واقعہ بارہ سنا، سرکار خود اونٹنی بنی، ناکا بنی۔ کیا بن گیا؟ ناکا۔ شہزادے سوار تھا، شہزادے سوار ہو گیا، آپ حضرات نے سنا۔ شہزادے سوار ہو، جیسی سرکار چلے تو شہزادوں نے کہا نانا سب کی اونٹنیاں ہل، میری اونٹنی ہل نہیں رہی ہے۔ میرے آقا نے اونٹوں کی طرح حرکت کر کر کے چلنا شروع کر دیا۔ قربان جاؤ، یہ نبی محبت میں کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بتائیں، نبی اپنی محبت میں کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ بولو زور سے بولو، جو بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہو بتائیے۔ محبت میں کر رہے ہیں، ہم کہیں گے محبت میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں یہ اپنی بات منواتے رہو یار، ہم لوگوں کی کوئی بات ہی نہیں مان رہے۔ میں کیا کروں، قرآن ہے، سورہ والنجم کی آیت مبارکہ ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آگے فرماتا اللہ وما ینطق عن الہوا، میرا حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو ہم چاہتے ہیں وہی۔ جب اللہ کی اس میں مرضی ہے یا نہیں؟ حبیب بن جاؤ، بن جاؤ۔ سرکار بنا، جب ہلنا شروع کیا تو جب اونٹنی کی طرح ہلے سرکار تو شہزادوں کو گرنے کا خدشہ ہوا۔ گرنے کا جب خدشہ ہوا تو سرکار دونوں شہزادوں نے فرمایا نانا سب کے ہاتھ میں ان کی اپنی اونٹنیوں کی لگام ہے، سواریوں کی لگام ہے، میرے ہاتھ۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو میرے بیٹے حسن میری آدھی زلفوں کو تم پکڑ لو، بیٹا حسین میری آدھی زلفوں کو تم پکڑ لو۔ دو حصوں میں سرکار دیکھیں، سنت طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، بیچ سے سرکار مانگ نکالی۔ کہاں سے؟ بیچ سے۔ بخاری مسلم پڑھ لیجیے گا، کسی بھی عالم سے پوچھ، کسی بھی مقتل فکر کے عالم سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا یہ طریقہ ہے رسول کا؟ اگر وہ حق پرست ہے تو کہے گا بالکل ہے، اور اگر بے ایمان ہوگا تو کس نے آپ کو پہلا دیا سمجھا دیا؟ یہ آپ جان لیجیے گا، اگر وہ حق پرست بتائے گا بالکل بیچ سے میرے آقا مانگ نکالتے تھے اور دو حصوں میں لٹ پھیلا کے ادھر ڈال دیا کرتے تھے۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی، شہزادوں نے پکڑا۔ یہ بتاؤ کہ رسول کے بال کتنے بڑے بڑے تھے؟ آپ نے سنا کہ کان کے لو تک، کسی نے کہا نہیں تھوڑا نیچے آ جاتا تھا۔ بخاری میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بال مبارک آپ کے شانوں تک ہوا کرتے، شانوں کہتے ہیں کندھے کے حصے، شانوں تک ہوا کرتے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو اب شانوں تک ہوتے تھے یا اس سے بھی لمبے ہوتے تھے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اپنے دل و دماغ سے کرنا ہے، واقعے کے ساتھ کرنا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا اور ملے شہزادے نے تو بہنار پکڑ لیا۔ اب اگر لمبے بال ہوں گے تو پیچھے والا پکڑ پائے گا اور نہیں پکڑ پائے گا؟
اس کا مطلب یہ کہ میرے آقا کے لمبے لمبے بال تھے، آدھی زلفوں کو میرے مولا حسن نے پکڑا، آدھی زلفوں کو حسین پاک نے پکڑا اور لے کے چلنا شروع ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو امام حسن جو ہی اپنی لگام کو یعنی سرکار کے زلف معمر کو ایسی ذرا سے کھینچتے تھے تو میرے آقا ایسے مڑ جاتے تھے۔ جو امام حسین ادھر زور کرتے تھے تو مولا ادھر مڑ جاتے تھے۔ یہ آپ یا رسول اللہ ادھر ادھر کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، صحابہ کو بھی ساتھ چلنے والے صحابہ کو بھی پکارے، دیکھو یہ وہ شہزادے ہیں جن کے اشارے پر نبوت بھی چل رہی ہے، جن کے اشارے پر نبوت بھی جدھر چاہ رہے ہیں موڑ رہے ہیں۔ بہرحال جب چلنا شروع ہوئے اس کے بعد سرکار مولا حسن مولا حسین نے فرمایا، بس یہ آخری حصہ آپ حضرات اس واقعے کا اس نقطے کو سماعت فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ نانا سب کی اونٹنیاں بول رہی ہیں لیکن میری اونٹنی بول نہیں رہی ہے۔ میرے آقا نے آواز نکالنی شروع کر دی۔ کون سی آواز؟ العصر 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 العصر۔ یہ اونٹ جو ہے اسی طرح بولتا ہے، العصر یعنی معافی معافی معافی۔ اب سرکار کہہ رہے ہیں العصر، شہزادے چلا رہے ہیں، سرکار کہے جا رہے ہیں، شہزادے سوار ہیں چل رہے ہیں، چلتے 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 جبرائیل امین آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان رسالت کو خاموش کر لیجئے۔ آقا نے فرمایا کیوں جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ آپ العفو العفو کہتے جا رہے ہیں، شہزادے آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ کا حصہ بجھاتا چلا جا رہا ہے۔ چند مرتبہ آپ نے اور کہا تو اللہ تعالیٰ پوری دوزخ کو بجھا دے گا، اور اگر پوری دوزخ بجھ گئی تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے پوچھو کہ میں ان کے شہزادوں کے دشمنوں کو رکھوں گا کہاں۔ پتہ یہ چلا کہ دوزخ بنی کس کے لیے ہے؟ آپ کہو گے ہمارے لیے نہیں بنی، آپ کے لیے نہیں، مجلس حسین میں بیٹھے ہو آپ کے لیے بھی نہیں بنی ہے، بلکہ حسن و حسین اور ان کی اولادوں کے دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس کے لیے بنائی گئی۔ اب جو بھی دشمن ہو، ہمیں پتہ نہیں کون ہے، ہم کسی کے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں کچھ جھانک کر دیکھے۔ پھر میں جملہ دہراؤں گا، برا نہ مانے گا، حضور ہوتے تو میں ہاتھ جوڑ لیتا کہ اگر کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ہمارے جیسا بےہودہ نالائق ناہنجار ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ امام عالی مقام کے خلاف زبان کھولے تو گویا وہ جہنمی ہے۔ کیا ہوگا؟ جہنمی ہے، جہنمی۔ چار مصرے پڑھ دوں؟ چار مصرے پڑھ دوں؟ یاد آ گئی بات، یہ زبان کھولنے پر بات یاد آ گئی۔ بڑا درست ہے حامی کا قافیہ اس پر، بڑا درست ہے حامی کا قافیہ اس پر، علی کا ذکر جسے بھی فساد لگتا ہے، علی کا ذکر جسے بھی فساد لگتا ہے، اور خلاف حضرت حسنین جو زبان کھولے، مجھے وہ آدمی ابن زیاد لگتا ہے، مجھے وہ آدمی ابن زیاد لگتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، جلدی سے اپنی اصل موضوع پہ آ جاؤ، اس لیے کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کچھ تو چہرے دیکھ رہا ہوں جو الحمدللہ بڑے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ ذرا سست ہونے لگے ہیں، اور
आधे घंटे के बाद उन पर ऐसी सुस्ती आ जाएगी कि जो कुछ भी यहाँ से कहा जाएगा वो बैठे तो रहेंगे मजबूरी में, लेकिन उनके दिमाग में वो बात जाएगी नहीं, इसलिए आधी नींद नहीं जाएगी। ये फितरत होती है। और वैसे भी आप हजरात को पढ़ने वालों में से हैं, आजकल हर जगह पढ़ाई का सिलसिला चालू है। देखिए बड़ी बड़ी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पौने घंटे का 40 मिनट का 1 घंटा बनाया जाता है एक सब्जेक्ट के लिए। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट ने ये फैसला ले लिया है कि 40 से 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा एक कॉन्सेप्ट पर आदमी का दिमाग काम करता है और उसके बाद फिर उसका दिमाग उधर से काम नहीं करता। इसलिए सिर्फ 40 मिनट का घंटा बनाया जाता है। और यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये मौला हुसैन का करम है कि आप लोग सुन रहे हैं, उसी बेदारी के साथ सुन रहे हैं। बस इसी बेदारी के साथ आप हज़रात सुनते जाइए। बिल्कुल अपने असल मौजू पे आ रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो फिर बात निकल वसल्लम। देखें, मैंने जो आयत पढ़ी थी पहले ही से वजाहत हो गई उसकी। हरगिज़ उन्हें मुर्दा सोच भी ना लेना, वो जिंदा है, उनकी जिंदगी का शऊर तुम्हें नहीं। बस उनकी जिंदगी पर हम लोग क्या करते हैं? ताज़िया रखते हैं। बोलो रखते हैं नहीं? रखते हैं, ताज़िया रखते हैं। कुछ लोगों को शिकायत है कि ताज़िया दुरुस्त नहीं है, कुछ लोग तो हराम तक कहलाते हैं। यार एक बात बताऊँ, कोई हवाला नहीं बोलता। आप लोगों की ज़बान में इंशाल्लाह बात करूंगा और आप लोगों से सवाल करूंगा, आप लोग वहाँ से बोल के मुझे बताएंगे। अभी बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो बोलवाऊंगा। वो ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ में आप लोगों ने देखा जुलूस निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है? आपका उत्तर प्रदेश या फिर बम्बई, लखनऊ, दिल्ली देख लीजिए, वहाँ तो बहुत बड़ा जुलूस होता है। बॉम्बे में तो इतना बड़ा जुलूस होता है यार रबीउल शरीफ का कि आप सुबह दोपहर के वक्त में 1 बजे से एक जगह खड़े हो जाइए, शाम तक रात तक 1 बजे रात तक 2 बजे रात तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसी जगह खड़े रहिए, जुलूस जा रहा है आप देखते हैं। यही तो होता है। इतना बड़ा जुलूस, न जाने कितने करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं रबीउल शरीफ में, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जुलूस मोहम्मदी आप हज़रात ने देखा, उसमें रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता? कोई हवाला नहीं दे रहा, बिल्कुल आपके सामने जो हो रहा है वही मिसाल दे रहा, जिस पर हर उलमा मुत्तफ़िक़ है वो बात कर रहा है। जुलूस निकलता है, सरकार कायनात के रोज़े का नक्शा होता है, काबे मुक़द्दसा का रोज़े का काबे मुक़द्दसा का नक्शा होता है। फिर उसके बाद कोई बगदाद शरीफ का नक्शा लेके आता है, कोई अजमेर शरीफ का नक्शा निकाले हुए होता है, कोई मखदूम की छोटा का नक्शा निकाले हुए होता है, कोई और दूसरे इलाके का नक्शा निकाले हुए होता है, कोई जो है करबला का नक्शा बनाए हुए होता है, कोई नजफ का नक्शा बनाए हुए होता है। ये सारे नक्शे होते हैं, हर जगह के रोज़े होते हैं। बोलो होते नहीं होते? हर जगह के रोज़े निकाले जाते हैं। उस वक्त क्या आपने किसी आलिम से ये सुना कि इसको ना निकाला जाए, ये दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, हराम है? बोलो, किसी ने कहा? सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, सुन्नी आलिमों की बात कर रहा हूँ। किसी ने कहा? कोई नहीं कहता ना। तो जब वहाँ नहीं कहते हो तो फिर हुसैन पाक के रोज़े का अगर नक्शा निकाला जाए तो इसे नाजायज़ और हराम क्यों कहेंगे? है नाजायज़ हराम या नहीं? नहीं है ना? भाईजान आप बताइए, नहीं है ना? पक्का? हाँ, तो जब पक्का है तो आपको ऐसे लोगों की बात सुननी, तो कुछ भी कहे कहता रहे। हमें तो अपनी मोहब्बत से मतलब है, हमें तो यार की यारी से मतलब है। गलत तो नहीं है? हमें क्या जरूरत है यार, दुनिया क्या कर रही है? एक ईमानदारी के साथ बताऊं, आप बताएं अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या कोई मौलवी आपके कब्र में जाए? अच्छा, हम आएंगे? नहीं ना? ये आपके बगल में बैठा हुआ भाई आपकी कब्र में आएगा? अच्छा, आपके कब्र में ये भाई आ जाएगा? ये भी नहीं। हमारे माँ बाप आएंगे? हमें किसको मुँह दिखाना है? क़यामत के दिन हमें किसको मुँह दिखाना है? तो आप कहेंगे अल्लाह को मुँह दिखाना है, हम कहेंगे नहीं रसूलुल्लाह को मुँह दिखाना है। बोलो दिखाना है नहीं दिखाना? अल्लाह को दिखाना है, रसूलुल्लाह को दिखाना है, और किसको दिखाना है? अली ये कायनात को दिखाना है। आप कहेंगे यार ये कहाँ से ले आए? मैं कहूँ आयत पढ़ लीजिए, कुरान में अल्लाह फरमाता है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। क्या आयत है? वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। ये आयत मुबारक है। क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब हो चुका होगा, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे। रब ताला ऐसे में एक साथ रहेगा
روکو، وقفہ، وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ابھی ان سے ایک سوال اور کرنا۔ ارے یار آپ تو تھانے دار صاحب بلا لیں تھانے کے اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد مسئلہ آپ کا ان کا حل ہو جائے، کیونکہ ایسا کیا تھا؟ نہیں صاحب ہم نے نہیں کیا۔ اچھا وہ والے کہ نہیں صاحب وہ بھی نہیں تھا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم کو جانے دیجیے۔ بڑی مشکل سے جان بچی، لوٹ کے بدو گھر کو آئے، لوگ مثال دیتے ہیں جیسے ہی آپ تھانے سے باہر نکلنے لگ جائیں بڑے اندر سے خوش ہوں گے، بھیا جان بچی کہاں آ کے پھنس گئے تھے، گیٹ تک آپ پہنچے ہوں اور پھر پکار واپس آ جاؤ ادھر، بولو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یار پھنسے کہاں بھیا، ہوگا نہیں ہوگا؟ اور قیامت کا دن ہے وہ، اللہ حساب و کتاب کر رہا، اللہ پھر فرمائے گا، فرشتوں کو حکم کرے گا، وقفوہم، انہیں روکو، ابھی ان سے ایک سوال اور کرنا ہے، اب کا معاملے میں پھنسے کیوں اللہ روک رہا ہے، واپس لائے جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی ولایت کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا، اور کہے گا بتاؤ علی کو تم کیا جانتے تھے، اپنا مولا تم نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، اپنا ولی تم نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ اگر آپ نے مانا ہے تب تو کہو گے ہاں مانا تھا، اور مانے نہیں اب یار وہاں تو بڑی صاحب کہہ رہے تھے نہیں یار اب بتاؤ کیا کرو، یہاں تو کام نہیں آنے والے ہیں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ اب آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جیسی جن لوگوں نے کہہ دیا ہاں مولا بے شک ہم نے علی کو اپنا مولا مانا تھا، اللہ فرمائے گا، اللہ چونکہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ایسے نہیں کہہ دے ہو بچائے دے، ہاں ایسا نہیں ہوگا، دلوں کے بھید کو جاننے والا وہی بول پائے گا اس دن جس نے دنیا میں علی کو اپنا مولا مانا ہوگا، وہی بول پائے گا، اور کوئی بول بھی نہیں پائے گا۔ اور جیسی بولے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اچھا یہ کدھر جا رہا تھا مولا، یہ تو دوزخ کی طرف، اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ کدھر، یہ جنت میں، اس کو پکڑ کے دوزخ میں لے جاؤ، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، سب پلٹ جائے گا یار۔ تو وہ لوگ قیامت کے دن ہمیں آپ کو علی کو وہ دکھانا ہوگا یا نہیں دکھانا ہوگا، ان کے بارے میں بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جن کو منہ دکھانا ہے، جن کو ہمارے ہر حال میں کام آنا ہے، ان کی پکار کرو، ان سے فریاد کرو، ان کا نام لو، چاہے ہم کو آپ کو لوگ شیعہ کہیں، چاہے سنی کہیں، چاہے کچھ بھی کہیں، ہمیں کیا دینا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے تعزیہ داری درست ہے، اور اب تو الحمدللہ حشمتی علماء بھی دھڑلے کے ساتھ بول رہے ہیں، بولو بول رہے ہیں نہیں بول رہے، بول رہے ہیں کہ جائز ہے، اور یہاں تک بتا دیا گیا کہ اگر کوئی غیر مروجہ تعزیہ داری یعنی کہ اس میں باجے گاجے ڈھول کے ساتھ بھی تعزیہ نکالی جا رہی ہے، لیکن نکالنے والے امام علی مقام کے نوحے پڑھ پڑھ کر ماتم کرنے والے اگر وہ ناچ نہیں رہے ہیں اس ڈھول پر تو وہ ڈھول کا بجانا بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو یار چلو چھوٹی آدمی ٹھہرے اپنی بات ایسی کرتے ہیں، آپ لوگ یہ نہ کہے گا یہاں سے جائیں گا تو کہہ دیتے ہیں ہم خود چھوٹے ہیں، چھوٹیاں ہیں کہاں سے بدل آئیں گے؟ میں اپنی بات بہت کم ترین انداز سے اپنے آپ کو، مجھے نہیں چاہیے آپ لوگوں کی واہ واہ، مولا راضی ہو جائیں اپنے ذکر سے، بس ہمارا بھلا ہو جائے، قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں گا، کیوں ذکر کیا تھا۔ ایک مثال ایک بات بتاؤں آپ کو، ذکر پر بات یاد لگی، ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم سے مل گیا، شیعہ عالم، اور ایک مرتبہ ایک صوفی عالم سے مل گیا، صوفی عالم کا کام کرتا ہے، بلا لو وقت ہے آ جائے، آپ نے کھلایا پلایا، جانے لگے، جو بھی دے دیا جیب میں رکھتے چلے جاتے، دوبارہ پھر آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف، اب وہ لوگ جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں اتنے ہزار لیں گے تو چلیں گے، ان کو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، نہیں ہوتا، وہ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، تو ایسا نہیں، یا طے کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ تو صوفی عالم کو میں نے بلایا، جب ان کا خطاب ہو چکا اور اس صبح کو جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو میں نے شرماتے شرماتے اتنا دینا چاہا کہ یار ان کو کم از کم کرایہ تو ان کا ہو ہی جائے، لکھنؤ سے آئے ہوئے تھے، تو اب بائی کار آئے ہوئے تھے، امباسڈر بک کر کے آئے تھے، میں نے سوچا یار آج کل 3000 روپیہ لگ جاتا ہے، تو یہ 2000 کی بات ہے تو اس کو بھیا کم لگتا تھا، چلو 1500 روپیہ کہہ دیا جائے،
1500 रुपया। मैंने सोचा कि 1500 कम से कम दे दिया जाए, गाड़ियाँ किराए से। जैसे उनको देना नवाज, मैंने चाहा हाथ मिला, ये क्या कर रहे हैं? किराया समझ कर नहीं, इसको रखिए, रख लीजिए, ये हराम की कमाई नहीं, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। मौलवी गिरी करके डंडा बजा बजा के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, अरे कि हजरत आप बच्चे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, रख लीजिए, मोहब्बतन नजराना समझ के कबूल कर लीजिए। कहा ये नजराना नहीं, आप दे रहे हैं, हम जान रहे हैं। अच्छा अगर मैं ले लूंगा, जुमला उनका सुनिएगा, आप लोग भी अपने ईमान को ताज़ा कर लीजिए। क्या फरमाया? अगर मैंने यहाँ पैसा ले लिया और कल क़यामत के दिन मौलाए कायनात हसन हुसैन ने खड़े होकर मुझसे पूछा, मेरा जिक्र करने गया था, तूने पैसा लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं एकदम खामोश हूँ। मैंने कहा तो वो तेल कितना लगा होगा आपकी गाड़ी में? उनका ड्राइवर से पूछ लो, शायद 500 रुपये का उसने तेल डलवाया है, उसको 500 रुपये। अब ऐसे भी आलिम होते हैं तो उनको बिल्कुल समझ लिया जाए। अब परस्त है नहीं कभी इतना लेंगे। अच्छा कहा जाता है नजराना, और नजराना वो होता है जो मुट्ठी बांध के लिए, जब बात हो गई तो तय हो गया, सच्चा बांधना हो गया। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, आप लोग अपने दिमाग को साथ लीजिए, तो आप हजरात इन बातों को समझ लीजिए। बस अब आपके हजाने की जो हक परस्त तालीम है वो आज बोल रहे हैं कि ताजिया दुरुस्त है, ढोल बजाना दुरुस्त है, हमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक जुमले में आप हजरात समझ लीजिए कि आपके इलाके में 2 प्रधान हों और दोनों इलेक्शन में मैदान में आ जाएं, एक जीतता है एक हारता है, ईमानदारी के साथ बताइएगा, जीतने वाले की तरफ से जुलूस और ढोल बजाया जाता है, उसकी तरफ से डीजे बजाए जाते हैं, या हारने वाले की तरफ से? जोर से बोलिए, जीतने वाले। कौन जीता? जो जीता उसी का बजा, बराबर है, और जो हार गया है जरा उसके दरवाजे पर जाके बजा दीजिए। अच्छा चाहे प्रधान जी तनिक नॉर्मल हो जाए, वह हो सके, अरे भैया जाए तो यार वो जीता है, बजाए ले दो सब जगह कहें। और उनका जो चमचा लोग, अरे भैया रुका रहो, आवे जो टेम बताई नहीं का, अंदर अंदर से जले जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। क्यों? हारे हुए हैं, उनको तकलीफ है। इसलिए बस इतनी बात पर समझ लीजिए, आप लोग पहले बोलिए और उसके बाद समझिए। ईमानदारी के साथ बताना, हाथ उठा के बताइएगा, मेरे आका हुसैन जीते हैं या यजीद जीता है? हुसैन पाक जीते या नहीं जीते? तो जब जीते हैं हुसैन, तो हुसैन पाक के नाम का डंका बजेगा या यजीद के नाम का? तो हुसैन पाक के नाम का डंका बजता है और बजेगा, सुबह क़यामत नहीं, उसके बाद भी बजता रहेगा। और जो भी आएगा बंद कराने के लिए वो बंद नहीं करा पाएगा। मेरे पीर हुजूर वारिस से पाक से पूछा गया था, हुजूर लोग ये कह रहे हैं ये ताजिया ये दुरुस्त नहीं है, ये सगीरे दुरुस्त नहीं है, ये मजलिस से मातम क्या होती रहती है? हुजूर वारिस से पाक नाराज हुए, आपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए फरमाया था, सुना सुना, लोग ये चाहते हैं कि ये सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन सुबह क़यामत तक ये बंद नहीं हो सकता। इसलिए कि लोगों को क्या पता है कि इन कामियों और अबरकी कागजों की तरफ किस अरवाह मुक़द्दसा का तवज्जो हुआ करती है। जनाब बात और ये हो गई जनाब बात ढोल बजाने की, ठीक है। अब ढोल बजाना आप हजरात ने सुना तो समझ लीजिए, ऐलान के लिए अगर ढोल बजाया जाता है तो ये कतई तौर पर गलत नहीं है। मैं नहीं कहता, बहार शरीयत में लिखा हुआ है कि जब भी ऐलान के लिए ढोल बजाया जाए तो वो किसी भी ऐलान के लिए। तो अब आप लोग किस चीज़ का ऐलान करते हो? ढोल बजा के किस चीज़ का ऐलान करते हो? तो आप कहेंगे कि जब आप ढोल बजाते हैं तो ऐलान करते हैं कि देखो मेरे आका हुसैन वो लोग जीत गए, इसीलिए तो जीतने का ऐलान कर रहे हैं। तो फिर कुछ लोग कहते हैं अमा भैया तुम्हें पता नहीं है कि यजीदियों के ढोल
जनाब आप बताएं यजीद ने क्यों बजाया था? तो कहेंगे जुलूस इसने निकाला था, वो जीत गया था। तो अब उन्हीं से फौरन पूछ लीजिए, अच्छा ईमानदारी से हजरत बताइए, यजीद ने तो ये समझा था, यजीदियों ने ये समझा था कि जीत गए हम, लेकिन असल में आप बता दें अल्लामा साहब कि हुसैन जीते या यजीद, तो अल्लामा साहब अरे मेरे आका हुसैन जीते थे। वो लोग कहेंगे नहीं कहेंगे, और जैसे ही कहेंगे मेरे आका हुसैन पाक जीते, फौरन कह देना बस हुजूर मैं इसीलिए तो बजाया ताकि लोगों को पता चले कि हुसैन पाक जीते। बात समझ में आ रही? कोई हवाला नहीं दे रहा, आपकी ज़बान में बात कर रहा हूँ ताकि जल्दी से लोगों के जहन में बात आ जाए। ठीक है, हवाला तो आप लोगों के पास बहुत है, बहुत सुन लीजिएगा, हवाले बहुत मिलेंगे और मैं भी हवाला दे सकता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए हवाले की तरफ नहीं जा रहा हूँ। बस ये हजरत आप हजरात इन बातों को जान लें। ये हो गई ताज़ियादारी और ये हो गया, क्या हो गया? ढोल नकारे हुसैनी। क्या है ये? नकारे हुसैनी। एक जुमला और सुने आप हजरात, कुरान छठा पारा आप हजरात पढ़ते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह पसंद नहीं करता बुलंद आवाज को, नौहाखानी को, मसीह को, मगर उसके साथ जिस पर जुल्म हुआ हो। जब से आप हजरात ने अपनी अपनी आंखें खोली हैं, शऊर आया है, आलिमों से आप हजरात बारहा सुनते रहते हैं मुहर्रम और गैर मुहर्रम वाले महीने में भी कि इमाम हुसैन और इनके साथियों पर बहुत तरह के जुल्म हुए हैं। बोलो सुना नहीं? जब से आप लोग सुन रहे हो तो उस जिस पर जुल्म हुआ है अगर उसकी तरफ से आवाज बुलंद की जाए, उनकी तरफ से रोया जाए, तो इसमें गुनाह क्या है? अच्छा कोई कहे यार अपनी बात समझ में आई नहीं, जरा रोने वाली बात, मातम वाली बात ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हम। अच्छा भाई तो आप हजरात को एक वाक़या सुना दूं, तो ये है कि किताब का नाम है जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब। देखो भैया शोर ना करो, बड़े आराम से दे दो, जे ले का पकड़ा चले जाओ, जे न ले का चुपचाप तरीका को। बहुत अहम बात है, आखिरी टाइम में लाया हो जो हम बहुत अहम बात की चाहिए। अच्छा जिन जिन को चाय पीनी है वो आप लोग पी लीजिए, मगर खामोशी के साथ जो पीते रहो। चाय उधर जिसकी उधर, कान और ध्यान, दिल और दिमाग इधर। चाहे चाय ऊपर गिर जाए इसकी परवाह न करिए। अगर चाय आज आपके ऊपर गिर गई इसी ध्यान की वजह से, तो मैं नहीं हमारे आपके मौला हुसैन गवाह हो जाएंगे और क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह इसने मेरी मोहब्बत में अपने ऊपर चाय को गिरा के जला लिया था, वहां तो जल गया था, लेकिन अब मैं खड़ा हुआ हूँ, इसे अपने चाहने वाले को दोज़ख की आग में नहीं जलेंगे। बस ये ख्याल रखिएगा, जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। खामोशी के साथ आप लोग की जरूर पाक पढ़िए। बिल्कुल करीब आ रहा हूँ, आप अपना खराब न कीजिएगा। देखिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस पाक इससे रिवायत हो रही है। पहले सुभान अल्लाह का हुक्म बताओ, उससे कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अली से रिवायत हो रही है। किताब का नाम है जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब। मुसन्निफ का नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको शिया सुन्नी देवबंदी जमाती सब के सब उनकी किताबों को मानते हैं। अब वो अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, रिवायत करते हैं हजरत अली से, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि एक दिन सरकार कायनात मेरे घर तशरीफ लाई। एक दिन मेरे घर सरकार तशरीफ लाए, घर में जो कुछ भी खाना पानी था वो सब सरकार की खिदमत में पेश किया। आप फरमाते हैं हजरत उम्मे ऐमन के घर से दूध आया हुआ था, वो भी हमने सरकार के सामने पेश कर दिया। मेरे आका के दिल ने जो चाहा वो आपने नोशे जहाँ फरमाया, तनावुल फरमाया, हमारी आपकी ज़बान में फरमाया। ठीक है, उसके बाद फरमाते हैं हजरत अली कि मैंने एक बर्तन में सरकार का हाथ धुला, हाथ धुल के सरकार अभी अपने हाथों पे हाथ रगड़ रहे थे, उसके बाद अपने रेश मुबारक पर जैसी आपने हाथ फेरना शुरू किया, अली फरमाते हैं कि रसूल रोने लग गए। और से सुनिए मौला क्या फरमाते हैं कि रसूल रोने लग गए। अब सरकार रोए जा रहे हैं, रोए
جا رہے ہیں, دقت بڑھتی جا رہی ہے, درد بڑھتا جا رہا ہے, شدت رونے کی اس قدر بڑھ گئی کہ آپ سجدے میں چلے گئے. حضرت علی فرماتے ہیں نہ مجھے ہمت رہی کہ میں پوچھ لیتا یا رسول اللہ کیا ہو گیا, اور نہ حضرت سیدہ فاطمہ کی ہمت پڑ رہی تھی کہ وہی پوچھ لیتی بابا جان کیا ہو گیا اچانک اس خوشی کے موقع پر. ایسے میں حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار تو سجدے کی حالت میں رو رہے تھے, لیکن امام حسین باہر سے کھیلتے ہوئے آئے, دیکھا کہ نانا جان سجدے کی حالت میں ہیں, شاید گھوڑا بنے ہوئے ہیں یا ڈاکا بنے ہوئے ہیں یا سواری میرے لیے بنے ہوئے ہیں. امام حسین آئے اور پیٹھ پر سوار ہو گئے تو آپ نے ایڑ پھسائی, زلفوں کو پکڑا, ہلایا, لیکن سرکار ابھی بھی اسی حالت میں بدستور سجدے کی حالت میں روئے جا رہے. آپ نے سجدے سے سر کو نہ اٹھایا. جب نہیں اٹھایا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حسین پشت مبارک سے اتر کر نیچے آئے اور آپ نے یعنی حسین پاک نے رونا شروع کر دیا. جب حسین نے رونا شروع کیا, اچھا کیوں روئے یہ آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اگر ماں باپ رونے لگ جائیں تو بچے ان سے زیادہ چیخ مار کے روتے ہیں. یہ فطرت ہوتی ہے بچوں کے اندر. اب نانا جان رو رہے ہیں, اٹھ نہیں رہے, اس لیے امام حسین کثرت سے رونے لگے اور بڑی زور سے آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا. جیسی آواز بلند کیا میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا, جلدی سے بڑھ کے شہزادے کو گود میں لیا, سینے سے لگا کے پیار کیا. پیار کرنے کے بعد اپنے سانوں کو بٹھا کے فرماتے ہیں بیٹا حسین میں تو رو رہا تھا, یہ بتاؤ تم کیوں رونے لگ گئے. اب ان کو بچہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا, کوئی ہے کہ بچہ کہے کوئی ہے جو بچہ کہے بچہ نہیں کہہ سکتا, ان کو بچے ہیں بھی نہیں. ہاں تو اب آپ نے امام حسین نے کیا فرمایا, نانا جان اس نے جو لکھا وہی آپ نے فرمایا بیٹا. اب سرکار امام علی مقام کا پدرے بزرگوار یعنی کا نانا بیٹا کہا ہے تو اب باپ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا پدرے بزرگوار, میں تو آپ کو روتا دیکھ کر رونے لگا تھا, لیکن آپ کو رو رہے تھے یا آپ سرکار کائنات نے فرمایا بیٹا ابھی میں نے اپنے ہاتھوں کو ریشوں کو پھیرا تھا کہ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور آ کے انہوں نے مجھے خبر دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا بیٹا حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ بے آب و گیاہ میں میدان کربلا میں کئی دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو جب میں نے بیٹا یہ سنا جبرائیل سے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب بولو شہادت کی خبر سن کر رونا نبی کی سنت ہے یا سنت ہے؟ یہ کہتے نہیں ہم یار اور دوسرے آپ انبیاء کے واقعات بیان کریں نہیں, ہم تو شریعت محمدی سے مانیں گے کہ بھائی شریعت محمدی دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا کہ جب جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی کہ میں رونے لگا اور میرا رونا زیادہ بڑھ گیا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں بلکہ آپ کا بیٹا آپ کی امت کی بقا کے لیے آپ کے دین کی بقا کے لیے شہید کیا جائے گا. اس کی شہادت سے آپ کے دین کو زندگی مل جائے گی اور آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے گی. تو سرکار فرماتے ہیں یہ سن کر میں مارے خوشی کے سجدے میں گیا اور اللہ سے رو کے التجا کر رہا تھا, اے اللہ اگر میدان کربلا میں میرے بیٹے حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں لیکن اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے. بیٹا میں تمہارے لیے دعا بھی کر رہا تھا اور تمہارے غم میں رو بھی رہا تھا. پتا چلا کہ شہادت کی خبر سن کر نبی روئے ہیں, اس لیے ہم کو آپ کو بھی امام حسین کا ذکر سنا کر ان کے شہادت ان کے غم کے حالات کو سنا کر رونا یہ اپنے آقا کی سنت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اپنے آقا کی سنت ہے. بولو ہے سنت یا نہیں؟ اچھا سرکار ہی رو رہے تھے, سرکار سے پوچھا گیا رسول اللہ جب آپ کو خبر دی گئی تو کیا ہو رہا تھا؟ سرکار نے فرمایا جبرائیل بھی رو رہے تھے. شہادت سنانے والا بھی روتا ہے, شہادت سننے والے بھی روئے, شہادت سنا کر رونا جبریل کی سنت ہوتی
होती है और शहादत सुन के रोना किसकी सुन्नत होती है? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। मेरे भाइयों, रोने वाली भी बात हो गई और ये ताज़िए की बात भी आ गई और नकाए हुसैनी की बात भी आ गई। सब कुछ शायद आप हजरात ने समझ लिया होगा। बस अब मैं चाहता हूँ कि अपनी मजलिस का इमाम हुसैन की मजलिस से पाक का अख्ताम किया जाए, लेकिन आप लोग चाय पी रहे हैं। चाय की किस्ती में थोड़ी सी आपकी आँख खुली होगी। हमारे हुजूर अभी बयान करके गए थे, मैं चाहता हूँ कि हबीब इब्न मुताहिर का वाक़या बयान करके बातें खत्म करें। इजाज़त है? इजाज़त है सारे लोग? जी। हबीब इब्न मुताहिर कौन है? थोड़ा गौर से सुनिएगा। जहाँ से भी हमको आपको दर्श मिलता है कि हमको आपको गुलामी कैसी करनी चाहिए। हबीब इब्न मुताहिर का वाक़या सुनिए। दूसरा एक वाक़या और कहेंगे तो हबीब का वाक़या सुनाऊंगा, वरना छोड़ दूंगा फिर इंसान कभी जिंदगी ने साथ दिया। आप लोगों ने याद किया, मैं आया तो वरना कोई। ठीक है, एक वाक़या आप हज़रात और समाज सुनो ना, इसी पे बात खत्म कर दूंगा। और वो ये है कि इमाम हसन और हुसैन से जो मोहब्बत रखती थी वो क्या क्या? अभी हुजूर ने शेर पढ़ा था, हरामी कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। आता नहीं? तो हलाली और हरामी की फर्क, उसकी पहचान हमें कैसे होगी, है ना? पहचान करा दी। हदीस पाक है, एक अंसारी सहाबी है, गला में अभी दूर चले गए, मैं आपको देख रहा था तो हिम्मत आ रही थी। ठीक है भाई, एक अंसारी सहाबी है। कौन है? अंसारी सहाबी है। अब वो बड़े खूबसूरत हैं, उनका एक लड़का है, वो भी बड़ा खूबसूरत है, उनकी बीवी भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उनका एक बेटा जो हुआ तो काला हो गया। अब जनाब काला हुआ, वो तो क्या कहेंगे, माँ बाप होते हैं, लेकिन महल्ले में जिनके नाम नहीं लूँगा, बेटी सब नाराज हो जाएंगे, जिनकी फितरत है ना खाना फुर्सी करने पता नहीं। तो अब आपस में उस जमाने की औरतों ने भी शुरू कर रही, तो अम्मा बक करना है, अभी पता नहीं कौन हमें लागत है कि गड़बड़ है। बहुत से सुनिएगा, हमें लागत है कि गड़बड़ है। अब ये बात बहुत फैल गई, बिल्कुल आखिरी बात कर रहा है। जब ये बात बहुत फैल गई, बाप ने भी बारहा आते जाते हुए अपने कानों से सुना, तो उसके दिल पर भी करा गई, यार लोग ऐसा करते हैं, क्या पता क्या सही है क्या गलत है। लाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले, उनसे पूछे या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा। अब आका से बेहतर कोई फैसला करने वाला है? अच्छा, आप लोगों में से कोई रोक ले, अरे नहीं साहबी रसूल कहाँ जाए, सरकार के पास जा, होने वाले बेटे का फैसला कराने, अपना है या किसी और का है, हरामी है या हलाली है, तो आप कहोगे अरे भैया जाओ घर में काम अपना करो। क्यों, क्या सरकार ने CCTV लगा रखा था? ये सब छुप छुपा के काम होता है, या बीवी का मिलना जो होता है छुप छुपा के होता है। तो इसके बारे में क्या आप वहाँ जा रहे मालूम करने के लिए, लेकिन नहीं, वो सहाबा है, वो हमको आपको पैगाम पहुंचाएंगे। मैं अकीदे का सहाबी हूँ, वो नहीं कहूँगा, मैं अकीदे का सहाबी हूँ, वो नहीं हूँ। जिनको समझ नहीं आती, मैं जानता हूँ कि रसूल बैठे तो फर्श पर है, लेकिन ये खबर सारे कायनात की रखते हैं, इसलिए वहीं जा रहा हूँ, वहीं उन्हीं से फैसला लूंगा। गए पहुंचे, या रसूल अल्लाह सलाम पेश किया, आका को सलाम पेश करके हाथ बांध के रिदा पेश करते हैं, मेरे आका ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है और ये भी मेरा बेटा है, लेकिन कानों में बड़ी तरह की आवाजें आ रही हैं, या रसूल अल्लाह फैसला फरमा दीजिए। सरकार ने सुना, मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाते सलमान, हमारी आदत नहीं है कहलवाने की, लेकिन बात आगे बोल दो जरा, सुभान अल्लाह। आप यहाँ से साथ ले लिया करें। क्या फरमाया सरकार ने, सलमान, सलमान जी जी जाओ, बहुत देर हो गई, मैंने अपने शहजादों को देखा नहीं है, प्यार करने को दिल चाहता, जाओ घर से मेरे बच्चे को। हजरत सलमान फारसी चले, दरवाजे पे आए, दस्तक दिया, जैसे दरवाजे पे खटखटाया, दरवाजा खोला और हजरत फिजा दोनों शहजादों को लेके खड़ी थी। फरमाया सलमान ले जाओ, तैयार करा के लेके सलमान ले जाओ। हजरत सलमान हैरान हो गए,
कैसे पता चला? अभी तो रसूल ने मुझे भेजा है, मैं तो यहाँ तक पहुँचे नहीं, यहाँ से आप तैयार करा के पहले से कह रही हैं ले जाओ रसूल की बारगाह में, ये क्या मामला है? हजरत फिजा ने कहा, तुम्हें पता है सलमान, जिस रसूल ने तुमसे कहा जाओ मेरे बच्चों को ले आओ, मेरे शहजादों को ले आओ, उसी रसूल की बेटी ने मुझसे कहा कि सलमान हसन और हुसैन को लेने आ रहे हैं, फिजा तैयार करा के जल्दी से दरवाजे तक रखना। जल्दी से लिया, शहजादों को गोद में उठाया और प्यार दिया। हालांकि हजरत सलमान को लोग क्या कहते हैं, ये गुलाम थे, कहा जाता नहीं, कहा जाता किताबों में लिखा हजरत सलमान गुलाम थे। मेरे भाइयों गुलाम फिर कभी बताऊंगा, ये गुलाम नहीं थे, बस इतना जान लीजिए कि ये शहजादे थे, राजकुमार थे। क्या थे? राजकुमार थे, और अपनी तमाम चीजों को छोड़ दिया था इन्होंने, चले आए थे नबी की मोहब्बत। और भी कई जगह से गुजरे हैं। 300 साल की इनकी उम्र हुई है। कितने साल की? 300 साल की उम्र हुई। 250 साल तक ये इधर उधर भटकते रहे। 50 साल में सरकार की खिदमत, आखिर के 50 साल कैसे भटके, कहाँ भटके, फिर इंशाअल्लाह। बस हजरत सलमान ने शहजादों को गोद में उठाया, प्यार किया, और उसके बाद गोद में लिए हुए चले आए। सरकार के सामने जैसी मेरे आका के पास पहुंचे, छोड़ दिया। शहजादे उतर पड़े सलमान की गोद से, जैसी उतरे उन्होंने उतारा, बस वो पैदल चले। जैसे ही शहजादे नीचे उतरे, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा, अज़राहे मोहब्बत, अज़राहे शफ़क़त, सरकार कायनात भी खड़े हो गए किसकी आमद पर? हसन और हुसैन की आमद पर। सुभान अल्लाह। जैसे खड़े हुए सरकार, साहबा भी खड़े हो गए, जितने साहबा थे सब खड़े हो गए, सब ताज़ीम में हाथ बांध के खड़े हैं। अब सरकार देख रहे हैं मेरे शहजादे आ रहे हैं, और लोग क्या क्या कर रहे हैं, सरकार देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। शहजादे करीब आए, गोद में उठाया, प्यार किया, लेके बैठ गए। काफी देर तक सरकार प्यार करते रहे शहजादों से, और उसके बाद कहा सलमान इन्हें पहुंचा। हजरत सलमान लेके शहजादों को चले। जैसे उधर चले, ये साहबी फिर हाथ बांधते खड़े, या रसूल अल्लाह, बड़ी देर हो गई, आपकी अदालत में मैंने पिटीशन दायर किया था, अभी तक फैसला नहीं फरमाया है, आका मुझे बताएं, मेरा दिल मचल रहा है। सरकार ने फरमाया, सुनो, जब मेरे शहजादे हसन हुसैन आए तो अज़राहे शफ़क़त मोहब्बत मैं खड़ा हुआ, मेरे साथ तुम भी खड़े हुए, तुम्हारी बीवी भी खड़ी हुई, और तुम्हारा ये वाला बेटा भी खड़ा हुआ। कहा या रसूलल्लाह खड़े हुए? कहा सब खड़े हो? कहा या रसूलल्लाह सब खड़े हुए। कहा ये वाला बेटा भी तुम्हारा खड़ा हुआ, और मेरे बेटों के पीछे पीछे चल रहा था, उनके कदमों की मिट्टी को उठा उठा के चूम रहा था। कहा या रसूलल्लाह मैंने देखा है। आका ने फरमाया, खबरदार, इसे गैर का ना समझना, बल्कि ये मेरा है। पता चला जो हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाला है वो हरामी है, और जो हसन हुसैन के खिलाफ बोलने वाला हो वो हरामी। बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? अब आप लोग इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ। अब कायनात से इंतजा है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है, मौला तेरे हबीब के हबीब के नवासों का जिक्र हुआ है, उनके गुलामों का, उनके शहदाइयों का जिक्र हुआ है। इस जिक्र जमील के सबके वसीले से मौला अपनी बारगाह में हम तमाम लोगों के बैठने को कबूल फरमाए, और इस रोजगार में अगर किसी तरह की कोई गलतियाँ हो गई हो तो मौला बतफ़ैल बतफ़ैल शोलाए कराम, मौला उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमा, तमाम लोगों को तमाम चाहिए।